अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, नॉवेल्स को एंजॉय कर होंगे। और नॉवेल की जानिब बढ़ने से पहले एक बात बताती चलूँ कि अब मैं ऐसे कर रही हूँ कि जो भी नॉवेल चैनल पर अपलोड कर रही हूँ तो उसे पहले राइटर से परमिशन ले रही हूँ और राइटर से परमिशन मिल रही है उसके बाद ही चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। हमारी ये जो नॉवेल है ये भी मैंने राइटर से परमिशन ली हूँ और उसके बाद ही चैनल पर अपलोड की हूँ। और आप लोग जो नॉवेल की रिक्वेस्ट करते हो उन नॉवेल्स के लिए भी मैं राइटर को मैसेज कर चुकी हूँ, बहुत सारे राइटर्स को मैसेज की हूँ। और उसमें अरिज शाह ऐसे बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने परमिशन दी है मुझे, तानिया ताहिर ने भी दिया है। और जिन लोगों की रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई है इसका मतलब है कि राइटर ने परमिशन नहीं दी है और या फिर राइटर ने अभी तक के कोई जवाब नहीं दिया है। राइटर ने अगर जवाब नहीं दिया है, मैं अपलोड कर दूं तो उसके बाद वो लोग देखते हैं तो फिर मसला खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं इतनी मेहनत से रीड करती हूँ और चैनल पर अपलोड करती हूँ, फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है। मुझे ऐसे दुख होता है डिलीट करने के बाद में। तो आप लोग समझ जाइए कि अगर आप लोगों की नॉवेल अपलोड नहीं हुई है तो नाराज़ मत होइए, कोई और नॉवेल बताइए मुझे, मैं वो रीड करूँगी। लेकिन बात वही है कि मैं राइटर के परमिशन के बिना नॉवेल अपलोड नहीं करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि राइटर की परमिशन हो। बढ़ते हैं हमारी ये नॉवेल की जानिब। तो हमारी नॉवेल है रूड हीरो बेस्ड नॉवेल है। हमारी नॉवेल का हीरो है बहुत रूड है। चाइल्ड एजुकेशन बेस्ड नॉवेल है, पेरेंटिंग बेस्ड नॉवेल है, सस्पेंस है हमारी नॉवेल में, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी बेस है, रूट कज़िन बेस है। और हमारी नॉवेल में आप लोगों को एक होप नज़र आएगी, एक उम्मीद नज़र आएगी। बहुत यूनिक सी बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है, फोर्स मैरिज बेस्ड नॉवेल है और बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारी रोमांटिक नॉवेल है ये। और हमारी नॉवेल रोशन सवेरा एक रोमानवी उर्दू नॉवेल है जिसे राफ़िया अज़ीज़ ने एक गरीब यतीम लड़के की उम्मीद और हिम्मत की कहानी के बारे में लिखा है, जो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत जद्दोजहद करता है और फिर कामयाब भी होता है। हमारी नॉवेल का नाम है रोशन सवेरा, राइटर राफ़िया अज़ीज़। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। पूरी उम्मीद है कि ये नॉवेल आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग नॉवेल सुनिए, रीड कीजिए और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं। सबसे अच्छी लाइन कौन सी लगी ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी नॉवेल की जानिब। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। 20 मिनट पहले ही वो दुकान से घर लौटा था। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे बाज़ारों में रौनकें बढ़ने लगी थी। अमूमन वो सहरी के बाद ही घर आता था, लेकिन आज सरदर्द की तकलीफ़ के बास वो जल्दी लौट आया। कमरे में गर्मी और हब्स की वजह से वो बिस्तर लेकर छत पर आ गया। सिरहाना चारपाई पर रख कर लेटते उसने गहरा सांस लिया। अंदरूनी लाहौर में हमेशा की तरह गहमा गहमी का समा था। बाजारों और चौराहों पे खूब चहल पहल थी। तंग गलियों, छोटे मकानों और साथ जुड़ी छतों के दरमियान ही मौजूद एक घर में वो रहता था। वो जो हर किसी से बेगाना रूठा रूठा सा है, वो जो अर्श खलील है। अर्श की नज़र आकाश पर मरकूज थी। सारा दिन खड़े रहकर कंप्यूटर पर बिल बनाने के बाद रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो कमर चटक जाती थी। इर्द गिर्द की छतों पर अंधेरे का राज था, लेकिन फासले पर मौजूद बादशाही मस्जिद पूरी शान व शौकत के साथ रोशनियों में घिरी खड़ी थी। मस्जिद के गुंबद रात की स्याही में भी देखने वालों को अपने शहर में जकड़ रहे थे। अर्श ने दायां बाजू उठाकर सर के नीचे रखा। चाय की तलब बढ़ती जा रही थी। वो नींद की वादियों में उतरने ही वाला था कि निस्वानी आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल की। उसने आंखें खोल दी। अच्छे से जानता था ये आवाज़ कहाँ से आ रही और किसकी है। बोल तो वह आहिस्ता ही रही थी, लेकिन चूंकि घरों में फासला कम था तो अर्श बआसानी उसकी आवाज़ सुन सकता था। अर्श ने गर्दन उठाकर सामने नईम साहब की छत पर नजर डाली। उनकी छत की दीवारें ऊंची थी। इसने दोबारा सर तकिए पर गिरा दिया। अब नींद किस कम बख्त को आनी थी। लैपटॉप एहतियात उठाती छत पर आकर चारपाई पर बैठ गई। चंदा, नीचे सिग्नल नहीं आ रहे इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। स्क्रीन पर नजर आती 4 साला बच्ची को प्यार से कहते उसने हाथ उठाकर सर से ढलककर दुपट्टा दुरुस्त किया। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को मुनव्वर कर रही थी। सवेरा नईम, जिसकी मासूमियत और सादा तबीयत सबका दिल मोह लेती थी, वो नईम और सिद्रा की इकलौती औलाद थी।
ماں اور باپ کے ساتھ وہ دادی کی بھی لاڈلی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھی۔ بچی کے پیچھے ابھرتے عکس کو دیکھ کر وہ بچی سے مخاطب ہوئی، چندہ آپ ماما کے پاس آئے، اب آپ ہی کی باری ہے۔ وہ بچی فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سویرا عائشہ کی جانب متوجہ ہوئی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب دیتے سویرا نے ایک نظر ارد گرد گھمائی۔ رات کے اس پہر وہ چھت پر اکیلی تھی۔ سویرا امریکہ میں مقیم اپنے خالہ زاد کے بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتی تھی۔ عائشہ، کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ اداس لگ رہی ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں خالہ۔ وہ اپنا قرآن کھولنے لگی۔ قرآن بند کر دے، پہلے ہم اداسی کا حل نکالیں گے، اس کے بعد آج کا سبق شروع کریں گے۔ چلو شاباش، اب جلدی سے خالہ کو بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ خالہ، اس نے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ لاریب میری بہت اچھی دوست تھی، ہم بہت عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، لیکن اب لاریب مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتی اور اس نے نئے دوست بھی بنا لیے ہیں۔ خالہ، ہم تو بیسٹ فرینڈ تھے۔ عائشہ کے لہجے میں اداسی اور نمی کھلنے لگی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ آپ کا سکون اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ چرا لے۔ تبدیلی کائنات کی فطرت ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ لاریب آپ سے دور ہوئی ہے تو اسے دور جانے دو، کیا پتہ اللہ پاک کی اسی میں بہتری ہو۔ بچے، کسی بھی رشتے کو زبردستی نہیں روکنا چاہیے، زبردستی کا رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر اب لاریب آپ کے پاس آئے تو جیسے وہ آپ کے ساتھ رہے آپ بھی ویسے ہی رہنا، اگر وہ نہ بھی آئے تب بھی آپ نے کوئی بات دل پر نہ لینی۔ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ جاؤ، ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دوست موجود ہے۔ جلدی سے بتاؤ کون ہے وہ دوست؟ اللہ تعالیٰ، رسان سے کہتی مسکراتی۔ جب اللہ کوئی چیز ہم سے دور کرتا ہے تو اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، اگلی بار وہ ہمیں اس چیز سے بہتر چیز انعام کر دیتا ہے، بس ہمیں صبر اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی دوست سے نوازا ہے۔ میں بلا وجہ اداس ہو رہی تھی۔ عائشہ کی بات پر سویرا نے سوال نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ خالہ، آپ میری بہت اچھی دوست ہے۔ سویرا ہنس دی۔ قریبی مسجد میں تہجد کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ رات کا تیسرا پہر یعنی خدا سے ملاقات کا پہر شروع ہو چکا تھا۔ الوداع کلمات کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ فضا میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ اٹھ کر نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ مولوی صاحب کے خاموش ہوتے ہی چاروں سو سناٹا چھا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ خلا میں موجود کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا۔ ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دوست موجود ہے۔ نرم آواز سماعت میں گونجنے لگی۔ اماں، ایک تیرا ہی آسرا ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ماں کا لاڈلا ماں سے گڑگڑا کر التجا کر رہا تھا۔ پتر، بندوں میں آسرے نہیں ڈھونڈتے، بندے تو آنی جانی شے ہے، سہارا اسے بنا جو ہمیشہ رہے گا، جو سب کا ولی، سب کا مددگار ہے۔ اماں، تیری آغوش کے بنا نیند نہیں آتی، تجھے دیکھے بنا چین نہیں ملتا۔ اماں، اب کوئی دم پڑ کر نہیں پھونکتا، کوئی نہیں کہتا خیر نال جا پتر، رب تیرے حوالے۔ اماں، تیرا لاڈلا تھک گیا ہے۔ ایک آنسو چپکے سے آنکھ سے لڑک کر داڑھی میں چسپا۔ آش بھائی سحری کر لے۔ یاسمین جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے پیغام دیتی واپس چلی گئی۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتا اٹھ بیٹھا۔ اس بات سے انجان کی ماں نے تو آخری ہچ کی لیتے اسے بہترین ذات کے حوالے کر دیا تھا۔ پتر، رب دے حوالے۔ امی، یاسمین رات کو کتاب دے کر گئی تھی۔ الماری میں موجود ہر کتاب کو دیکھتے اس نے ماں سے استفسار کیا۔ نہیں بچے۔ ماں کا جواب سن کر سویرا نے غصے سے الماری بند کی۔ یہ لڑکی مجھ سے بہت پٹے گی۔ گھر سے نکل کر اس نے سامنے والے گھر کے دروازے پر دستک دینی چاہی تھی کہ اندر سے آتی آواز پر ٹھہر گئی۔ وہ تیار سا موٹر سائیکل پر سے دھول صاف کر رہا تھا جب آفرین کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ او میاں، تمہیں کون سی زبان سمجھ آتی؟ کچن کی چوکھٹ پر کھڑی وہ کمر پر ہاتھ رکھے عرش کو گھور رہی تھی۔ جو زبان آپ کو بولی نہیں آتی، لاپرواہی سے کہتا وہ صحن میں لگے نلکے سے ہاتھ دھونے لگا۔ دیکھ رہے اپنے بھتیجے کے تیور۔ عرش اپنے کام میں لگا رہا۔ پیچھے آفرین اس کی شان میں قصیدے کہنا شروع کر چکی تھی۔ آئینے میں دیکھتے عرش نے اسے اپنے بال درست کیے۔ گندمی رنگت، ہلکی شیو اور دراز قد و قامت اسے پرکشش بناتے تھے۔ موٹر سائیکل گھسیٹتا دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب رفیق کی آواز پر قدم جم گئے۔ جس گھر میں رہ رہے ہو تمہیں اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے میں کون سی آفت آ رہی ہے؟ پلٹا، ذمہ داری سے نہ میں نے پہلے جان چھڑائی ہے نہ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی سارا راشن لے کر آیا ہوں۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں اس مہینے بجلی کا بل عدیل جمع کروا دے۔ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کل فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، پیسے اس میں لگ گئے ہیں، پہلے بھی تو سب دیکھتا رہا ہوں، بس اس مہینے گزارا کر لے۔ 2 دن کی مسلسل چک چک سے اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ ابھی ہم پر احسان جتائے گا کہ یہ گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے۔ آفرین تن فن کرتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ لاڈ صاحب،
کوئی احسان نہیں کرتے تم، خرچہ اٹھا کر رہنے کے لیے چھت دی ہے تمہیں، 2 وقت کی عزت کی روٹی مل جاتی ہے، صبر شکر کرو۔ عرش نے بہت مشکلوں سے خود کو کچھ سخت بولنے سے روکا تھا۔ عزت؟ کون سی عزت؟ سال میں چند دن ہی اسے تازہ کھانا ملتا تھا، گھر وہ جس کا دروازہ بند ہو جانے پر پوری رات اسے باہر شیڈ میں کھڑے رہ کر گزارنی پڑتی تھی۔ اس نے پیچھے تخت پر اخبار پڑھتے اپنے چچا کو دیکھا۔ چلو آفرین تو غیر تھی، لیکن وہ تو سگا چچا تھا، اس سے تو خون کا رشتہ تھا، وہی کچھ نرمی کر لیا کرے، لیکن آج کل تو سگے سوتیلوں سے بھی زیادہ سخت دل ہے۔ اس نے جھٹکے سے پلٹتے دروازہ کھولا، وہ جو دستک کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی، اچانک دروازہ کھلنے پر ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ عرش نے اسے دیکھا، سیاہ عبایا اور نقاب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر وہ باہر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے ہی سویرا جلدی سے اندر چلی گئی۔ امتحانات ختم ہوتے ہی سویرا کو یونیورسٹی سے چھٹیاں ہو گئی تھی۔ اس کا BA مکمل ہو چکا تھا۔ آج اس نے ٹیوشن والے بچوں کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ صحن میں آ گئی جہاں دادی پنکھے کے سامنے بیٹھی نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا۔ ہو گئی میری بچی کی نیند پوری؟ تسبیح ایک جانب رکھ کر وہ سویرا کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دروازے پر دستک ہوئی۔ یاسمین ہوگی، صبح سے 3 چکر لگا چکی ہے۔ سویرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے یاسمین ہی تھی۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا نشہ کر کے سوئی ہو۔ سویرا نے دروازہ بند کرتے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ استغفر اللہ۔ دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ او دادی، آپ یہاں بیٹھی ہیں۔ یاسمین دانت نکالتے ان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں نے شرم حیا کہاں بیچ کھائی ہے۔ بیچ دروازے پر کھڑی ہو کر لڑکیاں نشے کا نام لے رہی ہے۔ اوہ ہو دادی، نام ہی تو لیا ہے، میں نے کون سا نشہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاسمین کہکہ لگا کر ہنسنے لگی، جبکہ سویرا ہنسی ضبط کرتی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی جہاں سدرا بریانی کا سامان نکال رہی تھی۔ امی آپ جا کر آرام کریں، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے سدرا کو باہر بھیجتے کمر پر پھیلے گیلے بال جوڑے کی شکل میں باندھے کام میں لگ گئی۔ یاسمین اس کے پاس شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے تک بریانی تیار ہو گئی تھی۔ دم پر رکھ کر وہ باورچی خانے میں موجود موڑے پر بیٹھ گئی۔ سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے عرش بھائی کی بہت فکر ہے، اماں تو سارے لحاظ بھول چکی ہے۔ باتوں کے درمیان یاسمین نے عرش کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ ایک عرصے سے دل میں دبی بات لبوں پر آ گئی۔ اتنی مہنگائی کے دور میں کہاں جائیں گے؟ 20,000 تنخواہ، مکان کا کرایہ، راشن، بجلی کا بل، یہ سب کیسے پورا کریں گے؟ سویرا نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہی رہی۔ مجھے اتنا ترس آتا ہے جب ہم سب کمرے میں AC میں سوتے ہیں اور وہ چھت پر جا کر صرف چند گھنٹوں کی نیند لیتے ہیں۔ سویرا چولہا بند کر کے برتن نکالنے لگی۔ اللہ پاک آسانیاں کرے، اس نے دل سے دعا دی۔ یاسمین نے سر پر ہاتھ مارا۔ جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ دونوں باورچی خانے سے نکل کر برآمدے میں رکھے میز پر برتن لگانے لگی۔ روزہ کھلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ کل عرش بھائی کی سالگرہ ہے۔ تحفہ تو میں لے چکی ہوں، بس تم اچھی سی کچھ باتیں اور دعائیں لکھ دینا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ فریج سے شربت نکالتے سویرا کے ہاتھ سست ہوئے۔ میں کیسے لکھ سکتی ہوں؟ سویرا نے صاف انکار کرتے میز پر جا کر جگ رکھا۔ ان خوبصورت ہاتھوں سے؟ یاسمین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں میں کچھ نہیں لکھ رہی۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑائے۔ سویرا، التجا کی گئی۔ ہرگز نہیں، التجا رد کر دی گئی۔ یاسمین منہ لٹکا کر جانے کے لیے پلٹ گئی۔ رکو، وہ جھٹکے سے پلٹی۔ مجھے پتا تھا تم میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ مسکراتی اس کے پاس آئی۔ خوش فہمی کا لیول ذرا کم کرو، بریانی نکال رہی ہوں، لیتی جاؤ۔ سویرا کی بات پر یاسمین منہ بناتی اس کے پیچھے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں جو ہی 12 سے جا ملی، عرش کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ٹی-شرٹ اور ٹراؤزر پہنے بیڈ پر کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کل اس کے MA کا آخری امتحان تھا۔ دن رات کی گئی ان انتھک محنتوں سے آخرکار اس کی تعلیم مکمل ہونے کو تھی۔ اس نے انٹرمیڈیٹ کالج سے کیا تھا اور اس کے بعد کی تعلیم پرائیویٹ حاصل کی تھی۔ کتاب ایک طرف رکھتے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ یاسمین سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم عرش بھائی، مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے پتہ تو مجھے پہلے بھی نہیں چلتا تھا۔ سچ بتاؤں بڑی تنگ ہوں میں اپنی نیند سے، جو مجھے دنیا سے پوری طرح بیگانہ کر دیتی ہے۔ اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ٹرے تھامے کمرے میں آ گئی۔ ہائے اللہ، اتنی کتابیں کیسے پڑھ لیتے ہیں اتنا؟ وہ کتابیں ایک طرف رکھنے لگی۔ ادھر آپ کا یہ حال ہے، ادھر سویرا کتابوں میں سر دیے رہتی تھی۔ وہ تو شکر ہے اس کا BA مکمل ہو گیا ہے۔ عرش خاموش سا پیچھے کھڑا رہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنے خاموش کیوں ہے؟ یاسمین کی آواز میں فکرمندی چھا گئی۔ تمہاری پٹر پٹر چلتی زبان کے آگے کوئی کیسے بولنے کی گستاخی کر سکتا ہے؟ عرش نے آگے بڑھ کر ٹرے سے چائے کا مگ اٹھایا۔
میں کہاں اتنا بولتی ہوں؟ اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ جی بالکل، آپ کہاں بولتی ہے؟ خیر، اتنی نوازشوں کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے ٹرے میں رکھے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے پتہ ہے، آپ نے رات کو کھانا نہیں کھایا، میں سو گئی تھی، اس لیے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو شکر ہے 12 بجے کا الارم لگا کر سوئی تھی۔ بولتے بولتے اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ باتوں کے چکر میں اہم کام تو بھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے باہر گئی، ہاتھ میں تحفہ لے کر واپس آ گئی۔ سالگرہ مبارک عرش بھائی۔ عرش نے چونک کر سے دیکھا۔ تمہیں یاد تھا؟ لو بھلا، میں پہلے کبھی بھولی ہوں جو اب بھول جاتی؟ آپ تو میرے چہتے بھائی ہیں۔ عرش نے مسکراتے تحفہ تھام لیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے عرش کی آواز آبدیدہ ہو گئی ہے کہ یاسمین ہی تو اس کا خیال رکھتی تھی۔ اچھا، اب میں سونے جا رہی ہوں، سحری میں اٹھنا بھی ہے، آپ جلدی سے یہ بریانی کھا لیں، خاص سویرا نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ عرش نے جھٹکے سے یاسمین کو دیکھا۔ اور تم سب؟ وہ بات مکمل کرتا اس سے پہلے یاسمین بول اٹھی۔ ہم سب کی الگ تھی، اسے اماں کا اچھے سے پتہ ہے، اس لیے اس نے آپ کے لیے الگ پلیٹ بنائی تھی۔ چچی کو تو نہیں بتایا؟ نہیں، اماں کو تو میں نے کہا تھا یہ میری ہے۔ یاسمین کی بات پر وہ ایک بار مسکرا دیا۔ صحیح ففے کٹنی ہو۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا ٹرے آگے کرنے لگا۔ کارڈ کھول کر ضرور پڑھیے گا، بڑی التجاؤں سے لکھوایا ہے میں نے تو نہیں پڑھا، آپ صبح بتا دیجیے گا کہ کیا لکھا تھا۔ کس سے لکھوایا ہے؟ عرش نے چمچہ بھر کر منہ کی جانب لے جاتے استفسار کیا۔ سویرا سے۔ ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گئے، بول کر چلے گئے، لیکن عرش جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر تحفہ اٹھا کر بیڈ پر آ گیا۔ پلیٹ ایک طرف کرتے اس نے ڈبہ کھولا۔ سب سے اوپر سفید لفافہ تھا جس پر سالگرہ مبارک لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ مرون رنگ کی ڈریس شرٹ موجود تھی۔ اس نے شرٹ دیکھ کر ایک طرف رکھی، پھر لفافہ اٹھا کر اس میں سے طے شدہ کاغذ نکال کر کھولنے لگا۔ نیلی سیاہی سے پھیلے الفاظ نظروں کے سامنے جھلمل کرنے لگے۔ سالگرہ مبارک، آپ کے اس خاص دن پر میں آپ کو دعاؤں کا روشنیوں بھرا چراغ تھماتی ہوں کہ جب آپ کو لگے آپ تنہا ہیں، آپ کی زندگی اندھیروں میں گرتی چلی جا رہی ہے، تو تب یہ چراغ آپ کی راہ کو روشن کر دے، تنہائی میں آپ کا ساتھی اور اندھیروں میں نور بن جائے۔ آپ کے اس خاص دن پر میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر اور خوبصورت ہوگا۔ زندگی گردش کا نام ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کوئی بھی آزمائش برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ آزمائش کو صبر کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دینے سے انعام وجود میں آتے ہیں، اور رب کائنات کبھی بھی صلہ دینے سے انکار نہیں کرتے، وہ کیے گئے ہر عمل کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ آپ سے جو چیز لے لی گئی ہے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، آپ کو ضرور اس کے بدلے کچھ ایسا عطا کر دیا جائے گا جو آپ کا مرہم بن جائے گا۔ ہر درد سے پہلے اس کا مرہم تیار کر دیا جاتا ہے، بس کوئی اسے جلد حاصل کر لیتا ہے تو کوئی تاخیر سے، لیکن مرہم ملتا ضرور ہے۔ عرش نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا سویرا نے کس تکلیف کا ذکر کیا تھا، ماں کا بھری دنیا میں تنہا چھوڑ جانے کا۔ باپ تو بچپن میں چھوڑ گیا تھا، لیکن ماں تو بچھڑ کر بھی نہیں بچھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، آپ کو زندگی مبارک۔ عرش نہ جانے کتنی دیر لفظوں کو پڑھتا رہا۔ نیلی سیاہی سے پھیلے الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، امید تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ جو ہار گیا ہے، سویرا نے اسے ایک نئی امید دلا دی ہے کہ زندگی کے حقیقی دن تو ابھی آنے ہیں، صبر کا اجر تو ابھی ملنا ہے۔ اس نے کاغذ کو احتیاط سے اپنے والیٹ میں رکھ لیا۔ صبح سے اس کے سر میں شدید درد تھا۔ آج کل اسے بخار اور سر درد کی شکایت رہنے لگی تھی۔ وہ مشکل مغرب کی نماز پڑھ کر اس نے سر درد کی دوا لی اور 2 گھنٹوں کے لیے سو گئی۔ سویرا! یاسمین سیدھا اوپر اس کے کمرے میں آ گئی۔ اٹھ جاؤ سویرا! وہ اس کے چہرے سے چادر ہٹاتے بولی۔ کیا مصیبت ہے؟ شدید بیزار ہوئی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں بازار جانا ہے۔ یاسمین کی بات سنتے وہ بھڑک کر اٹھ بیٹھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ کون سا وقت ہے بازار جانے کا؟ اور دوسرا آج بہت رش ہوگا، تمہیں پتہ ہے مجھے رات کو بازار جانا بالکل پسند نہیں۔ بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے اس نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ بس 2 دکانوں میں جانا ہے، خالہ بھی ساتھ آ رہی ہے، تم بھی اٹھ جاؤ نا، انہوں نے کہا ہے لازمی تمہیں ساتھ لے کر آؤں۔ لجاجت بھرا انداز اپنائے ہوئے تھی۔ امی بھی نا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں تنگ گلیوں سے ہوتی بازار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گھر سے بازار تک کا راستہ 5 منٹ کا ہی تھا۔ گلیوں چوراہوں میں جیسے لوگوں کا سیلاب امڈ آیا۔ تیز روشنی میں اسٹال جگمگا رہے تھے۔ اتنے ہجوم میں سویرا کا دل گھبرانے لگا۔ بھورے عبائے اور نقاب میں اس کی آنکھیں تری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ امی جلدی کریں، یاسمین اور سدرا کو چوڑیوں کے اسٹال پر رکتا دیکھ کر جھنجلا کر بولی۔ سوٹ کے ساتھ کی چوڑیوں دیکھ لو، تم نے کچھ بھی نہیں لیا۔ سدرا نے چادر دروست کرتے سے آگے کیا تو انکار کرتی پیچھے ہو گئی۔ جو ہے وہ پہن لوں گی، آپ بس گھر چلے۔ ہاں بس چل رہے، میں جوتا تو لے لوں۔ دکاندار کو پیسے پکڑا کر سامان پکڑتی یاسمین آگے بڑھ گئی تو بھی اس کے پیچھے چل دی۔ شیشے کا دروازہ دھکیلتے تینوں جوتوں کے ایک شاندار دکان میں داخل ہوئے۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے سویرا نے پرسکون سانس لیا۔ دکان کی چمک دمک دیکھنے لائق تھی۔ دکان میں کافی رش تھا۔
यास्मीन और सिद्रा आगे बढ़कर जूते देखने लगी, जबकि सवीरा कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वो जो एक कस्टमर का बिल बना रहा था, जो ही उसने उठाया, नजर पास ही कुर्सी पर बैठी नकाब वाली लड़की पर गई। अर्श को गुमान हुआ कि वो सवेरा है, लेकिन सोचकर सर झटक कर वो काम में मशगूल हो गया। सवेरा शीशे के पीछे मौजूद जूतों को गौर से देख रही थी, तभी उसे लाल रंग की हील वाली जूती पसंद आ गई। सुने भाई, ये वाली दिखाइएगा। सवेरा ने पास खड़े दुकानदार को इशारे से जूते का बताया। अर्श ने सवेरा की आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखा। वो गुमान नहीं, हकीकत थी। इतने लोगों की आवाज़ों में अर्श ने सवेरा की आवाज़ को पहचान लिया था। काबिल सताइश बात थी। दुकानदार ने सवेरा के पाँव के साइज़ के जूते मंगवा कर उसके सामने रखे। अर्श उनकी जानिब भी मुतवज्जे था। सवेरा ने दायां पाँव लाल रंग के हील वाले जूते में डाला तो ऐसा लगा वो बना ही उसके लिए था। स्ट्रिप बंद करने के लिए दुकानदार ने हाथ बढ़ाया था कि वो फौरन बोल उठी, मैं खुद कर लूँगी। पीछे हो गया तो सवेरा ने झुककर स्ट्रिप बंद की। दोनों जूते पहनकर वो चलती हुई शीशे के सामने आ गई। पाँव का अक्स देखने लगी। जूते उसके पाँव में जच रहे थे। अर्श नजरें मोड़कर अपने काम में मसरूफ हो गया। यास्मीन के साथ वो बिल अदा करने आई तो अर्श को देखकर चौंक गई। उसे नहीं इल्म था कि अर्श यहाँ काम करता है। आने से पहले बता देती, उसने सामान यास्मीन की तरफ बढ़ाते कहा। सवेरा पर्स में झुकी पैसे निकाली थी। बस अचानक प्रोग्राम बन गया। अर्श ने नजर झुकाए, सवेरा से पैसे थाम कर रसीद उसके हवाले की। खाला पानी मंगवाऊं? उस सिद्रा की जानी मुतवज्जो था। नहीं बच्चे, बस अब घर चलेंगे, तुम भी जल्दी आ जाना। सिद्रा की बात पर उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। कल ईद थी, उन्हें आज देर तक रुककर सारी क्लोजिंग करनी थी। वो तीनों दुकान से जो ही बाहर निकले, एक मोटरसाइकिल सवार रश में जगह बनाता तेजी से निकला। जोरदार चीख सवेरा के मुंह में दम तोड़ गई। हाय मेरी बच्ची! सिद्रा ने फौरन सवेरा को पकड़ा। मोटरसाइकिल के दोनों टायर उसके दायां पांव जख्मी कर चुके थे। अंधा मनूस मारा! सिद्रा मोटरसाइकिल सवार को कोसने लगी। सवेरा के अंगूठे का नाखून उखड़ चुका था और उसमें से तेजी से खून निकलने लगा था। सिद्रा घबरा गई। यास्मीन ने फौरन उसके हाथ से सामान पकड़ा। इर्द गिर्द लोगों का इतना हुजूम था कि कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। मैं भाई को बुला कर लाती हूँ। यास्मीन बुखलाई हुई सी दुकान के जानिब पलटी। सवेरा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ गई थी। सिद्रा सवेरा को सहारा दिए खड़ी थी। घर से ही ना डाल कर चली थी। देख लो अब अंजाम। सिद्रा उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ी। अम्मी, खुदा के लिए डांटे तो मत। सवेरा वैसे ही भरी पड़ी थी। सिद्रा की बात पर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। यास्मीन के साथ तेजी से आता अर्श उसकी नम आंखें देख चुका था। क्या हुआ है? परेशानी में उनकी जानिब बढ़ा। अर्श ने सवेरा के पाँव की जानिब देखा जो खून से लाल हो रहा था। ये तो बहुत ज़्यादा लग गई है। आप मेरे साथ आए, साथ ही गली में क्लिनिक है। उसने सिद्रा को साथ चलने को कहा। आप चल लेगी? बस थोड़ा सा ही आगे है। अब की बार पलट कर सवेरा से इस्तफसार किया, जिसने इस बात में सहलाया। डॉक्टर सवेरा का पाँव साफ करके उस पर मरहम लगा रही थी। सिद्रा और यास्मीन बाहर बैठे थे, जबकि अर्श दीवार के साथ कमर लगाए सीने पर बाजू बांधे डॉक्टर की कार्रवाई देख रहा था। मेरी ही नज़र लग गई होगी, उसने पट्टी में कैद पाँव को देखते सोचा। पट्टी करके डॉक्टर सीधी हुई और दवाई वाली पर्ची अर्श की जानिब बढ़ाई। सवेरा का पाँव सुन हो रहा था। कुर्सी का सहारा लिए खड़ी हुई तो हो गई, लेकिन कदम उठाने में मुश्किल हो रही थी। आप बैठे, मैं खाला को भेजता हूँ। सिद्रा को अंदर भेजकर उसने उनके लिए रिक्शा मंगवाया और सामान यास्मीन को पकड़ाते उसे कुछ समझाने लगा। घर आते हुए दादी के कमरे में लेट गई। सर दर्द एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका था। सुबह के तकरीबन 4 बजे वो घर लौटा। थकन से आंखें बंद हो रही थी। मोटरसाइकिल से उतरकर उसने 4 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया। घर की चाबी आफरीन ने उसे रखने ही नहीं दी थी। 10 बार वो चाबी मनवा चुका था। हर बार चाबी गायब हो जाती थी। 5वीं बार दस्तक देते उसने ज़ोर से दरवाजे पर ठोकर मारी। क्या मुसीबत है! गुस्से और थकन से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। सवेरा जो नमाज पढ़कर बाहर बरामदे में आकर बैठी थी, मुसलसल दस्तक सुनकर वो आहिस्ता से उठकर कमरे में आ गई और मोबाइल उठाकर यास्मीन को फ़ोन मिलाया। तीसरी बेल पर फ़ोन हानिया ने उठाया। कौन? गुनूगी में इस्तफसार किया। सवेरा, बात करी हूँ, फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोलो। क्यों? फजूल सवाल मत करो, जल्दी उठो। नींद में झूलती दरवाज़ा खोलने आई तो सामने अर्श जो गुस्से से भरा खड़ा था। हानिया को बिना चादर के देख नजरें फेरता मोटरसाइकिल घर के अंदर करता अपने कमरे के जानिब बढ़ गया। हानिया मुस्कुराती उसके पीछे कमरे में आई। उधर रिश्ते से पलटा। क्या तकलीफ है? निकलो यहाँ से। उसे शदीद नफरत थी हानिया से, जो अपना औरत होने का लिहाज भी नहीं करती थी। आज ईद है और मैं आपके दीद की प्यासी हूँ। कमीनगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ, भड़कने की ज़रूरत नहीं है। खफगी से मुंह बनाती पलट गई। अर्श ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। उसे नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो अलमारी से सफ़ेद शलवार कमीज़ निकालता बाथरूम में घुस गया। सफ़ेद कलियों वाला फ्रॉक पहने वो आईने के सामने आकर बाल बनाने लगी। नईम साहब मस्जिद से लौटने ही वाले थे। वो भी नमाज़ पढ़ चुकी थी। सबसे पहले उसने दादी को मुबारकबाद दी और उनसे खूब दुआएं लेने के बाद वो आहिस्ता से चलती किचन में आ गई, जहाँ
सिद्रा फ्रिज से खीर निकाली थी। ईद मुबारक अम्मी, माँ के गले लग गई। खैर मुबारक चंदा, तुम्हें भी ईद मुबारक, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। सर पर प्यार करते दुआ दी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। सफ़ेद रंग में जैसे वो निखर सी गई थी। वो सब बरामदे में बैठे गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। टेलीविज़न पर ईद का प्रोग्राम चल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सिद्रा ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने अर्श सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस, हाथ में केक लिए खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम खाला, ईद मुबारक। उसने सिद्रा के सामने सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, खैर मुबारक। मुझे पता था सबसे पहले मेरा बेटा ही ईद मिलने आएगा। और दोनों साथ अंदर आए। सवेरा सफ़ेद आंचल से ही चेहरा ढांप चुकी थी। 7 साल पहले नईम साहब महल्ले में आए थे और इन 7 सालों में अपने इखलाक और सादा तबीयत से वो सबके दिलों में अपना मुकाम बना चुके थे। अर्श को सिद्रा और नईम दोनों ने बहुत प्यार दिया था। सलमा जो कि अर्श की वालिदा थी, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे सिद्रा के साथ। इसी वजह से वो उनकी बहुत इज्जत करता था। अर्श को जगह जगह पैदल जाते देखकर नईम साहब ने उसे किस्तों पर मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी, जो 1 साल पहले मुकम्मल अर्श की मलकियत बन चुकी थी। दादी से दुआ लेने के बाद वो नईम साहब से गले मिल रहा था जब गैर इरादी तौर पर नज़र सवेरा की पुश्त से टकराई। वो कमरे में जा रही थी, सफ़ेद चूड़ीदार पाजामे और कलियों वाला फ्रॉक पहने, सर पर सफ़ेद आंचल। बैठो बच्चे। वो नईम साहब के सामने कुर्सी पर बैठ गया, जबकि सिद्रा उसके लिए खीर लेने चली गई। दोपहर को नईम साहब के किसी दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था, तो वो उनकी तरफ चले गए थे। जबकि शाम होते ही उनकी तरफ मेहमान आ गए। सिद्रा ने सवेरा को आवाज़ देकर किचन बुलाया। तुम्हारे अब्बा को चीनी का कहा था, वो लाया ही नहीं। ऐसा करो, सामने अदील या अर्श होगा, उससे कहो दुकान से चीनी ला दे। कमरे में आकर यास्मीन को फ़ोन करने लगी, लेकिन यास्मीन फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो कुछ सोचती चादर लेकर बाहर निकल आई। सामने दरवाज़ा खुला हुआ था, घर में आ गई। आफरीन खाला, उसने आवाज़ दी। बाएं जानिब से हानिया की आवाज़ आ रही थी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, 2 मिनटों में निकाल दूंगी। सवेरा की आंखें हैरत से फैल गई। हानिया बीबी, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तुम जैसों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारा लिहाज सिर्फ चचा की वजह से कर रहा हूँ। अपनी हद में रहो। अर्श की आंखों से लग रहा था जैसे वो कुछ देर पहले नींद से जागा है। तुम क्या मुझसे मुंह मोड़ोगे? तुम तो अपने आप को भी देखने लायक नहीं हो। दूसरों की छत तले रहते हो, सुबह से शाम तक बाहर धक्के खाते फिरते हो। कदर करने वाला तुम्हारा कोई है ही नहीं। तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमने सहारा दिया था। हानिया सारे लिहाज भुलाए उसका जब्त आजमा रही थी। अर्श ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली, आंखें सुर्ख हो रही थी। हानिया, सवेरा की तेज आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। अर्श तेजी से बाहर निकल गया, उसका जब्त जवाब दे रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किस अंदाज में तुम अर्श से बात कर रही थी? उम्र का तो तुमने लिहाज रखा नहीं, अपने रिश्ते का ही रख लेती। शदीद तासुब से उसे देखती बोल रही थी। तुम्हें इस मसले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। हानिया ने बदतमीजी से कहा। इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो हानिया कि तुम्हारा सांस बंद हो जाए और तुम ज़मीन पर मुंह के बल गिर जाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बात मुकम्मल करके वो पलट गई। घर आकर पैसे लिए और दुकान की जानिब बढ़ गई। गली के नुक्कड़ पे ही परचून की दुकान थी। आज दुकान की सीढ़ी पर बैठा शदीद इज़्तिराबी कैफियत में था। सवेरा के सामने से आता देख कर उसे ख्याल आया यकीनन वो कुछ कहने ही आई होगी। वो फ़ौरन से उठकर उसके सामने आया। मुझे बता दे, क्या मंगवाना है? सवेरा ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे पैसे और लिस्ट उसके हाथ में रख दी। सवेरा ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे पैसे और लिस्ट उसके हाथ में रख दी। आप जाए, मैं ले आता हूँ। पलट गई। अर्श की नज़रों ने तब तक उसका पीछा किया जब तक वो घर में दाखिल नहीं होगी। सवेरा का पाँव पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन सर का दर्द एक लम्हे उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। दर्द के बाद वो सोने से कासिर थी। आखिर थक कर वो उठ बैठी। फजर की अज़ान हुई, आधा घंटा गुजर चुका था। वज़ू करके उसने नमाज अदा की और ताज़ा हवा लेने छत पर आ गई। आज ईद का तीसरा दिन भी खैरियत से गुजर चुका था और घर में ही रही थी। रिश्तेदार कोई इतने करीबी थे नहीं कि वो कहीं जाती। नईम साहब इकलौती औलाद थे और सिद्रा का एक भाई था जो इस्लामाबाद मुकीम था और एक बहन अमेरिका में। इसलिए ईद भी उसने यास्मीन के साथ हंसी मजाक करते गुजारी थी। वह अलग बात थी, हानिया की बातें उसके दिमाग में घूमती रही थी। कल सबका बादशाही मस्जिद जाने का इरादा था। सवेरा कदम कदम चलती मुंडेर के पास आ गई। दूर बादशाही मस्जिद के रोशन गुंबद नजर आ रहे थे। बिखरी जुल्फों की तरह पहली रात अब सिमट रही थी। पहली तारीखों का चांद मंजर से गायब हो रहा था। मिटते सितारे आकाश में नूर बिखेर रहे थे। ठंडी सुकून बख्श हवा पैगाम दे रही थी कि रहमत आलम से झोलियाँ भर लो। वो बादशाही मस्जिद के ओट से निकलता सूरज देखने लगी। पीछे फासले पर अर्श भी उसी मंजर के शहर में था। अंदरूनी लाहौर जाग उठा था। बादशाही मस्जिद के गुंबद और मीनारों से परिंदों का एक काफिला पर फैलाता फलक की जानिब बढ़ा और एक मदार में घूमने लगा। ये मंजर देखती आंखें चमक रही थी। सर उठाए परवाज भरते परिंदों को देखने लगी। कुदरत के हसीन मनाजिर हर तकलीफ मिटा देते हैं। बस सामने होती है कुदरत और पुकार में होता है कादिर। जब पुकार में हो कादिर मुतलक हो तो
تب ہوتی ہے سکون قلبی کی شروعات، اور پھر دل ایمان لے آتا ہے کہ یقیناً انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ ابھی انہیں آئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ گرمی سے سب کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ سب خود تو آئے ہی تھے، یاسمین عرش کو بھی زبردستی ساتھ لے آئی تھی۔ سدرا اور آفرین تو مسجد کے برآمدے میں بیٹھ گئی، جبکہ یاسمین اور سویرا باتوں مگر مسجد کی اندرونی عمارت دیکھنے میں مشغول تھی۔ ہانیہ حسب معمول فون پر کسی سے بات کرتی ایک جانب چلی گئی۔ عرش شدید اکتاہٹ کا شکار تھا۔ مؤذن کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو سب عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مردوں کی الگ اور عورتوں کی الگ صفیں بچھی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب صحن میں اکٹھے ہوئے۔ توبہ، اتنی گرمی ہے، ہانیہ دوپٹے کے پلوں سے خود کو ہوا دیتے بولے۔ سب گرمی سے بےحال ہو رہے تھے۔ عرش نے کنکھیوں سے سویرا کو دیکھا جو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، لیکن مجالے جو اس نے ایک بار بھی گرمی کی شکایت کی ہو۔ عرش نے سویرا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ صحن کے ایک جانب بہت سے کبوتر سکون سے بیٹھے تھے، لیکن 2 سالہ بچی کھلکھلاتی ان کو پکڑنے کی کوشش میں تھی۔ بچی کے قریب آتے ہی اڑ جاتے۔ ان کے اڑنے پر وہ زور سے ہنستی اپنی ماں کی جانب بھاگتی۔ عرش مسکرا دی، یقیناً وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ سب مسجد سے باہر نکل آئے۔ سیڑھیاں اتر کر دائیں جانب علامہ اقبال کا مزار تھا اور سامنے رنگ برنگے پھولوں سے سجا باغیچہ۔ وہ سب واپسی کے لیے چل پڑے۔ گرمی کی وجہ سے کھانے کا ارادہ ملتوی کر کے سب نے ٹھنڈا شیک پینے کا فیصلہ کیا۔ سویرا اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے سے اس کے پاؤں لڑکھڑا کے رک گئی اور فوراً کسی چیز کا سہارا لیا۔ ارد گرد کی آوازیں بند ہو گئی تھی۔ کانوں میں سیٹی کی آواز محسوس ہونے لگی۔ چند لمحے آنکھیں بند کے کھڑی رہی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے۔ اس نے سامنے دیکھا، سب آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے ماں کو آواز دینی چاہی، لیکن اس سے پہلے سویرا نے اس چیز کو دیکھا جس کا اس نے سہارا لیا تھا۔ نظریں نیوی بلو شرٹ سے ہوتی عرش کے چہرے تک گئی، جس کے چہرے پر پریشانی اور فکرمندی کی لکیریں واضح تھیں۔ سویرا نے مضبوطی سے عرش کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ سویرا، آپ ٹھیک ہیں؟ پوچھ رہا تھا وہ جھٹکے سے پیچھے ہی۔ معاف کیجیے گا، مجھے ایک دم سے چکر آ گیا تھا۔ شرمندگی سے اس کی آواز کانپ گئی۔ میں خالہ کو آواز دے رہا تھا، لیکن شور کے باعث ان تک آواز نہیں گئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے سویرا کوئی جواب دیتی، ایک بچی لکڑی کے بانس پر موتیے کے پھولوں کے گجرے لائے ان کے پاس آئی۔ باجی لے لو، ہاتھوں میں بڑے پیارے لگیں گے۔ بچی کو دیکھتے سویرا نے اسے پیسے دینا چاہے، لیکن اس کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ عرش نے جیب سے پیسے نکال کر بچی کو پکڑائے۔ ہمیں گجرے نہیں چاہیے۔ سویرا نے بچی کو گجرے اتارتے دیکھا تو فوراً منع کیا۔ نہیں باجی، میں بھیک نہیں لیتی، گجرے نہیں لینے تو پیسے بھی مت دو۔ اچھا، ناراض نہ ہو، لاؤ دو۔ بچی گجرے عرش کو پکڑاتی چلی گئی۔ عرش نے گجرے سویرا کی جانب بڑھائے تھے کہ تیزی سے کسی نے اس کے ہاتھ سے گجرے جھپٹ لیے۔ شکریہ عرش۔ ہانیہ نے تیزی سے گجرے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ سویرا اور عرش دونوں ہی اس کے اچانک آمد پر گھبرا گئے۔ بچی بہت معصوم تھی، اس لیے میں گجرے لینے رک گئی۔ میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، اس لیے۔ سویرا نے بات سنبھالنی چاہی۔ اتنی وضاحت کیوں دے رہی ہو؟ ہانیہ میں اتنی مسکراہٹ لبوں پر سچائے بولی۔ میں وضاحت نہیں دے رہی، سویرا نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر جو بھی ہے، ہم سب سامنے چاٹ کھا رہے، تم دونوں کا جب دل چاہے آ جانا۔ ہانیہ بول کر پلٹ گئی۔ سویرا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، اس کا دماغ خراب ہے۔ عرش کا بس چلتا تو کب کا ہانیہ کا قتل کر چکا ہوتا۔ وہ دونوں دکان کی جانب بڑھ گئے۔ روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے اور ساتھ ہی برسات کی آمد بھی ہو چکی تھی۔ آج صبح سے ہی بارش زور و شور سے برس رہی تھی اور اس کے رکنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادل کی گرج سے سویرا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرے کا راج تھا، بجلی بند تھی۔ تیز چلتی ہوا اور گرجتے بادل دل دہلا رہے تھے۔ کسل مندی سے آنکھوں کے در وا کرتے اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ فون کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے اسکرین کو دیکھا تاکہ ٹائم دیکھ سکے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سویرا نے فون واپس رکھ دیا اور خالی ذہنی کی کیفیت میں اندھیرے کو گھورتی رہی۔ وہ رات 9 بجے سے سو رہی تھی۔ آج کل وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی سوئی پائی جاتی تھی۔ وہ روز آگے داخلے کا ارادہ کرتی، لیکن اگلے ہی لمحے رد کر دیتی کہ 1 سال آرام کر لیا جائے، اگلے سال وہ داخلہ لے لیا جائے گا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنا کر وضو کے لیے اٹھ گئی۔ کمرے میں گلی میں لگے بلب کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ نظر نیچے شیڈ میں موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑے عرش پر گئی تو اسے جھٹکا لگا۔ رات سے ادھر کھڑا تھا۔ سویرا نے فوراً فون اٹھا کر یاسمین کا نمبر ملایا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، لیکن دوسری جانب سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فون پلنگ پر پھینکتی سویرا نیچے آئی۔ نعیم صاحب نماز کے لیے اٹھ چکے تھے۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت ٹھیک ہے میری رانی کی؟ رات کو جلدی کیوں سو گئی؟ نعیم صاحب نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ جی ابا میں ٹھیک ہوں۔ آپ باہر جا کر عرش کو دیکھو، رات سے باہر کھڑے ہیں۔ یاسمین کو فون کر رہی ہوں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔
اللہ غارت کرے رفیق کو، خدا کا خوف نہیں یتیم بچے پر اتنا ظلم۔ جا نعیم عرش کو اندر لے کر آ۔ بچہ پوری رات بارش میں بھیگتا رہا۔ دادی نے افسوس کیا۔ نعیم صاحب تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ چابی نہیں دینی تو دیواروں سے تارے تو ہٹا دے، دیوار پھلانگ کر ہی بیچارہ اندر چلا جائے۔ سویرا نے جلدی سے باورچی خانے میں جا کر چائے اور انڈا چولہے پر چڑھایا۔ ابا عرش کو مہمان کھانے میں لے گئے تھے۔ نعیم کے کپڑے دے کر آئی ہوں، نہا کر آتا ہے تو چائے بھجوا دینا۔ سدرا کے چہرے پر بھی دکھ چھایا ہوا تھا۔ عرش تولیے سے باہر رگڑتا پلنگ پہ آ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ نعیم صاحب سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا تو تم ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیتے، یہ نہیں تو مجھے فون ہی کر دیتے۔ انہوں نے ناراضی سے کہا۔ عرش کو بخار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو سویرا نے مجھے آ کر بتایا کہ تم باہر کھڑے ہو، تب مجھے علم ہوا۔ وہ نہ دیکھتی تو تم تو صبح تک ایسے ہی کھڑے رہتے۔ ابا، سویرا نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر نعیم صاحب کو پکارا تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عرش فون دیکھنے لگا کہ آیا چل رہا ہے یا بھیگنے کے باعث ناکارہ ہو چکا ہے۔ نعیم صاحب نے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ابلا ہوا انڈا، چائے اور بخار کی دوائی دیکھتے اس نے نعیم صاحب کو کہا۔ بالکل ضرورت تھی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، آرام سے چائے پی کر سو جاؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ دروازہ بند کرتے چلے گئے تو عرش کمر تکیے سے لگا کر لیٹ گیا، جسم درد کرنے لگا تھا۔ اس نے چائے کے مگ کو دیکھا۔ سویرا نے مجھے آ کر بتایا کہ تم باہر کھڑے ہو، تب مجھے علم ہوا۔ کچھ دیر پہلے کہی نعیم صاحب کی بات سماعت میں گونجی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مگ اٹھا لیا اور اوپر کمرے میں سویرا نماز پڑھ کر میز کے پاس آ گئی اور کتابوں کے ساتھ رکھی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ کاغذات کی تصویریں بنائیں اور ان کے ساتھ پیغام لکھ کر ایک نمبر پر تصویریں بھیج دیں۔ باہر روشنی چھانے لگی، رم جھم ابھی بھی برس رہی تھی۔ عرش کی اجازت ملتے ہی یاسمین کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ اٹھ کیوں گئے؟ یاسمین نے آگے بڑھ کر اسے چائے تھمائی۔ وہ گیلے بال سنوار رہا تھا۔ وہ مسلسل لیٹے رہنے سے میری کمر دکھ گئی ہے، اتنے آرام کی عادت نہیں ہے مجھے۔ اس نے لبوں سے مگ لگایا۔ شام کو شرافت سے کتابیں لے کر آ جانا، اگلے ہفتے تمہارے امتحانات شروع ہو رہے۔ یاسمین نے اسبات میں سہلا کر ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ یہ لے، اسے اپنے پاس رکھے۔ یاسمین نے گھر کی چابی اس کے حوالے کی۔ چچی تم پر غصہ کرے گی، کرتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بول کر باہر چلی گئی تو عرش گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ پہلے سے تازہ دم لگ رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، گلی میں خوب رونق کا سما تھا۔ گیٹ کے ساتھ کھڑا بچوں کو دیکھنے لگا، پاس سے جاتے شناسا لوگوں کو سلام بھی کر لیتا۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا۔ عرش بھائی، کہانی سنا دے۔ چھوٹی بچیاں جو ساتھ گھر کی سیڑھی پر بیٹھی اپنی گڑیوں سے کھیل رہی تھی اس سے فرمائش کرنے لگی۔ کٹ کٹ کھیلتے بچے بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سنائے نا عرش بھائی۔ وہ بکھلا گیا۔ اندر صحن میں جھاڑو لگاتی سویرا تک بآسانی آواز جاری تھی۔ اب بچوں کی فرمائش سن کر ہنستی۔ مجھے کوئی کہانی نہیں آتی۔ عرش نے جان چھڑائی۔ آپ اتنے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ کو کہانی نہیں آتی؟ بچی کی بات پر باقی سب ہنسنے لگے۔ سنائے عرش بھائی۔ وہ سب ضد کرنے لگے۔ اچھا سنا رہا ہوں۔ عرش نے دماغ پر زور ڈالنا چاہا۔ اب انگلش لٹریچر پڑھنے والا بچوں کو کیا کہانی سنائے؟ ایک شہزادہ تھا۔ بچے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک شہزادی تھی۔ وہ رک گیا۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو ایک بچہ بول اٹھا۔ آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہونا ہے؟ وہ ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگے۔ بچے چیخ اٹھے جبکہ سویرا ہنسنے لگی۔ عصر کی نماز کے بعد وہ چھت پر آ گیا۔ فلک بادلوں کے گھیرے میں تھا۔ رات تک بارش کے امکانات تھے۔ یاسمین کتابیں لے کر اس کے پاس آ گئی۔ عرش اکثر اس کی پڑھائی میں مدد کر دیتا تھا۔ باقی گھر والے نیچے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ عرش کتاب کھولتا یاسمین کو سبق سمجھانے لگا۔ اس کو پڑھو، کوئی سوال ہوا تو پوچھ لینا۔ کتاب اس کے حوالے کرتا اٹھ گیا۔ ارد گرد چھتوں پر بچے پتنگ اڑا رہے تھے۔ چلتا دیوار کے پاس آ گیا۔ نیچے دیکھنے سے سامنے نعیم صاحب کا صحن نظر آتا تھا۔ وہ مہمانوں سے مل رہے تھے۔ عرش نے پہلے کبھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹ کر یاسمین کے پاس آ گیا۔ ہوا تیز ہو رہی تھی۔ خالہ کی طرف کون لوگ آئے ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ چچا کے دوست ہیں، انہوں نے سویرا کا رشتہ مانگا تھا، شاید اسی سلسلے میں وہ لوگ بات کرنے آئے ہیں۔ سویرا نے ذکر کیا تھا۔ بادل زور سے گرجے، ساتھ ہی ہر طرف مٹی اڑنے لگی۔ عرش بھائی نیچے چلے، آندھی آ رہی ہے۔ یاسمین کتابیں اٹھاتی نیچے بھاگی۔ جھکڑ سے ارد گرد چیزیں گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مٹی عرش کی آنکھوں میں گئی تو اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ بالوں کی چوٹی بنا کر وہ پلنگ پر آ کر لیٹ گئی۔ طبیعت میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سدرا اور نعیم کو لڑکا پسند تھا، وہ دونوں مطمئن بھی تھے۔ دادی کو بھی کوئی خامی نہیں لگی، لیکن نہ جانے وہ کیوں مطمئن نہیں تھی۔ آج کل ویسے ہی طبیعت میں بوجھل پن رہنے لگا تھا۔ جھنجلا کر اٹھی اور کمرے کا بلب بجھا کر باہر بالکنی میں آ گئی۔ چودھری کا چاند آسمان پر پوری تابندگی سے روشن تھا۔ کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تو کبھی ان کے پیچھے سے جھانکنے لگتا۔ بادل گہرے ہونے لگے تھے۔
वो दुपट्टा सर पर जमाती सूरह यासीन दिल में दोहराने लगी। वो हाफिज़ा थी, जब भी बेचैन होती कुरान पाक पढ़ने लगती। दाएं बाएं चहलकदमी करते हुए अपने ध्यान में थी कि मोटरसाइकिल की आवाज़ पर चौंकी। आज तो छुट्टी थी, फिर अर्श इतनी रात तक कहाँ थे? मोटरसाइकिल से उतरकर उसने चाबी दरवाजे में लगानी चाही कि दरवाज़ा पहले ही खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली हानिया थी। अर्श उसे नज़रअंदाज करता मोटरसाइकिल सेहन में खड़ी करने लगा। सवेरा ऊपर से उन्हें देख रही थी। अर्श के तेवर बिगड़े हुए थे। उससे पहले वो अपने कमरे की जानिब जाता, हानिया ने मुस्कुराते उसका बाजू पकड़ लिया। लाट साहब का मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? हाथ पीछे करो। चेहरे की सख्ती में इजाफा हुआ। ना करूँ तो? उसका ये कहना था। अर्श ने आओ देखा ना ताओ एक कड़ाकेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। सवेरा ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा। हानिया थप्पड़ की वजह से लुढ़खड़ा कर जमीन पर गिरी थी। 1000 बार कह चुका हूँ मुझसे दूर रहा करो। अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले तुम्हें मारना चाहिए था, चीख कर बोला था। हानिया हैरत और सदमे से उसे देखने लगी। किसी ने अर्श को इतने गुस्से में नहीं देखा था। अगले लम्हे वो चिल्लाने लगी, अम्मी, अब्बू। उसके चिल्लाने से सब नींद से जाग कर सेहन में आ गए। हाय हानिया, तुझे क्या हो गया? आफरीन ने उसे नीचे गिरे देखा तो हैरत से कहा, अब्बू, अर्श मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। बोलकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। यास्मीन और आफरीन ने सदमे से अर्श को देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। झूठी मक्कार औरत। उसने अपने चचा को देखा। ये झूठ बोले चचा, मैंने कुछ नहीं किया। लानत तो तुम पर हानिया। तैश में हानिया की जानिब बढ़ा, जो आफरीन के साथ लगी रो रही थी। रफ़ीक ने आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ अर्श के चेहरे पर लगाया। दूर रहो मेरी बच्ची से। चचा ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। सवेरा के हाथ पांव फूल रहे थे। या अल्लाह, इतना बड़ा बहतान। उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। बकवास बंद करो। अदील ने आगे बढ़कर अर्श का गिरेबान झकड़ लिया। ये झूठ बोल रही है, मुझ पर बहतान लगा रही। हानिया, अल्लाह के कहर से डरो। वो चिल्ला कर बोला। सवेरा बिना कुछ सोचे तेजी से नीचे आई। नईम साहब शाम को काम के सिलसिले में कराची गए थे। सेहन में सोती दादी और सिद्रा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जा गई। सवेरा, कहाँ जा रही हो? दादी ने पूछा, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल गई। यास्मीन, दरवाज़ा खोलो। जोर से दस्तक देने लगी। अचानक बिजली चली गई। पूरे महल्ले में अंधेरा छा गया। यास्मीन ने दरवाज़ा खोल दिया। सवेरा उसे पीछे हटाती आगे बढ़ी। सिद्रा भी बौखलाई हुई सी वहाँ आ गई थी। ये झूठ बोलिए चचा, मुझ पर बहतान लगा रही है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो शुरू दिन से कह रही हूँ, इसे घर से निकालो। हाय, हमें क्या पता था ये दरिंदा निकलेगा। अल्लाह बर्बाद करे तुझे अर्श। आफरीन की आंखें जोरों शोर से जारी थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। अदील जो अर्श का गिरेबान जकड़े खड़ा था, सवेरा ने झटके से उसे पीछे किया। बकवास करी हानिया, बहतान लगा रही है अर्श पर। उसकी चिल्ला कर कहने पर सबकी जानिब मुतवज्जो है। अर्श ने हैरत से उसे अपने आगे खड़ी सवेरा को देखा। अंधेरा 400 फैला हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पहले हानिया ने अर्श का बाजू पकड़ा था। हानिया की बदतमीजी पर अर्श ने उस पर हाथ उठाया। सवेरा की बात पर यास्मीन ने अर्श को देखा, जो बिल्कुल खामोश खड़ा था। सवेरा, ये हमारे घर का मसला है, तुम अपने घर जाओ। आफरीन के कहने पर आगे आई और हानिया को खींचकर सामने किया। ये एक बेगुनाह के किरदार का मामला है, इसकी इज्जत का सवाल है। मैं खामोश नहीं रहूंगी। उसने हानिया का बाजू पकड़ा। सेहन रोशन हो गया। अर्श की नज़र सवेरा के आंचल से ढके सर पर टिकी थी और सवेरा का रुख हानिया की जानिब था। सच बोलो हानिया, बताओ सबको सच क्या है। लड़की होकर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ठीक है, तुम्हारे अर्श के साथ ताल्लुकात है, लेकिन तुम उसे बचाने के लिए मुझे झूठा कैसे कह सकती हो? उसकी आंखें हैरानगी से फैल गई। बकवास बंद करो। अर्श तेजी से आ गया। अगर बर वक्त अदील उसे ना पकड़ता तो एक जोरदार थप्पड़ हानिया के चेहरे पर रसीद हो चुका होता। खुदा की लानत हो तुम पर हानिया, चिल्ला कर बोला। खाला, सवेरा को यहाँ से लेकर जाए, उसने सिद्रा को कहा। चचा, हानिया झूठ बोल रही है, अर्श ने कुछ नहीं किया। सवेरा रोते हुए रफ़ीक को बोलने लगी, जो गुस्से से आग बुगला हो रहे थे। सवेरा आप जाए, खुदा का वास्ता जाए। खाला, सवेरा को यहाँ से लेकर जाए। अर्श बेबसी की इंतहा पर था। खुदा तुम्हें गारत करे हानिया। सिद्रा आगे बढ़कर सवेरा का हाथ पकड़े बाहर निकल गई। बारिश बरसने लगी थी। अभी इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना, जलील इंसान। मैंने तुम्हें रहने के लिए छत दी और तुमने मेरी ही इज्जत पर हाथ डालना चाहा। अच्छा होता तुम भी अपनी माँ के साथ मर जाते। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गुस्से से बोलते हुए कमरे में चले गए। बाकी सब भी वहाँ से जा चुके थे। अर्श की आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने यास्मीन को सामने रोते देखा और फिर तेज़ी से कमरे से सामान उठाने चला गया। सवेरा घर आती सीधा अपने कमरे में आई। दरवाज़ा बंद करते हुए मेज़ पर पड़ी डायरी में कुछ लिखने लगी। उसने एक छोटा बैग निकाल कर उसमें डायरी, फाइल और एक लिफाफा रखा और फिर चादर लेती बालकनी में खड़ी हो गई। बारिश के बाद बिजली बार बार जा रही थी। पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी। तभी उसने देखा अर्श घर से बाहर निकल रहा था। पूरा मोहल्ला नींद के आगोश में था। तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ा था। तभी अपने नाम की पुकार पर ठहर गया। अर्श, आप क्यों आई हैं? वो बिना पलटे बोला। सवेरा घूमकर उसके सामने आई।
دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ عرش نے سر نہیں اٹھایا تھا جبکہ سویرا نے چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ یہ رکھ لے، بنا کوئی سوال کے، بنا انکار کے، آپ کو آپ کی محبوب چیز کا واسطہ ہے۔ عرش یہ لے لے۔ رو رہی تھی، اس نے عرش کو کچھ کہنے کا موقع دیا ہی نہیں تھا۔ عرش نے آہستہ سے بیگ پکڑ لیا۔ یہاں سے بہت دور چلے جائے، اتنا دور کہ یہاں کی ساری تلخ یادیں، ساری تکلیفیں دھندلا جائیں۔ کبھی یہاں مت آئیے گا اور نہ ہی کبھی یہ سوچے گا کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ اللہ آپ پر لگا الزام مٹا دیں گے، میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی۔ واپس گھر کی جانب بڑھ کے اس نے گردن موڑ کر سے دیکھا، چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ ٹھہر گئی۔ بجلی آ گئی تھی، بارش میں بھیگتی سڑک روشن ہو گئی تھی۔ عرش کی نظریں سویرا پر تھی، اس نے پلٹ کر عرش کی آنکھوں میں دیکھا۔ بادل زور سے گرجے، بارش میں تیزی آ گئی، دونوں کی نظریں دھندلا گئی۔ عرش میں آپ کو اپنے اللہ کے امان میں دیتی ہوں، فی امان اللہ۔ وہ چلی گئی لیکن عرش اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ٹھہر گیا۔ وہ منظر سے تو غائب ہو چکی تھی لیکن در حقیقت وہ اس کے دل میں قید ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ چائے نماز پہ بیٹھی روتے ہوئے دعاؤں میں مشغول تھی۔ دماغ میں ابھرتے خوفناک خیالات اسے بری طرح ڈرا رہے تھے کہ عرش کوئی انتہائی قدم ہی نہ اٹھا لے۔ اللہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا، اللہ آپ طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتے، عرش کو آپ سنبھال لیں۔ 2 گھنٹے سے مسلسل چل چل کر اب وہ بس اسٹاپ پر شیڈ کے نیچے آ کر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں خشک اور ویران تھی۔ اچھا ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ سر اٹھا کر سرمئی بادلوں میں گھرے آسمان کو دیکھتا ہوا قدم قدم چلتا بیچ سڑک پر آ گیا۔ بارش رک چکی تھی، سرمئی ویران سڑک پر وہ تنہا کھڑا تھا۔ آکاش کو تکتی آنکھوں میں کرب کی کرچیاں نمایاں ہوئی۔ اماں، صدا میں لڑکھڑاہٹ تھی، میرے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، پھر مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ نظریں ہنوز آسمان پر ٹکائے وہ چیخ کر بولا، ہمیشہ کہتی رہی اللہ تجھ سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے اماں؟ دیکھ اس کا پیار تیرے بیٹے کو کہاں لے آیا۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں پھیلائی، آنکھوں سے گرم قطرے ایک تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ ساری زندگی تو نے مجھے دوسروں کی عزت کرنا سکھائی، دیکھ اماں آج مجھ پر عزت لوٹنے کا الزام لگ گیا۔ سسکنے لگا، اماں تو جانتی ہے نا میں تیرا کہا نہیں بھولتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھیسا گیا، تبھی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی، ساتھ ہی مسجد تھی۔ اذان کا ہر لفظ اس کی روح میں اترنے لگا۔ مولوی صاحب کے خاموش ہوتے ہوئے چند لمحے زمین کو گھرتا رہا، پھر سامان اٹھا کر مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد کے برآمدے میں آ گیا، نمازی جا چکے تھے، نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ پتر کوئی پریشانی ہے؟ مولوی صاحب نے استفسار کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ناشتہ کرو گے؟ مولوی صاحب بزرگ آدمی تھے۔ نہیں میں چلتا ہوں۔ سامان اٹھانے لگا تھا جب مولوی صاحب نے اسے روک لیا۔ بیٹھے رہو، میں نے چائے منگوائی ہے، پی کر جانا۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر صحن میں چڑیوں کے لیے دانہ ڈالنے لگے۔ اس نے سامان ایک طرف رکھنا چاہا تھا تبھی اس کی نظر سویرا کی دیے گئے سامان پر پڑی۔ اس نے بیگ اٹھا کر کھولا، سب سے اوپر ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری نکال کر کھولی۔ عرش کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے میں کون ہوتی ہوں آپ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی، لیکن عرش میں اپنے آپ کو کبھی بھی آپ کے فکر سے آزاد نہیں کر سکی۔ بہت دفعہ مجھے آپ پر غصہ بھی آیا کہ کیوں آپ کچھ نہیں کرتے، کیوں آپ نے زندگی جینا چھوڑ کر خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ عرش ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ جاتے، زندگی مشکل ہوتی ہے لیکن ان مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں، سب غلط ہو رہا ہو تب بھی یقین رکھے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کو آپ سے ہم سب سے زیادہ پیار ہے۔ عرش کی آنکھیں نم ہو گئی۔ رب سونے کو تجھ سے زیادہ پیار ہے۔ ماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اللہ جس سے پیار کرتے اسے آزمائشوں سے گزارتے ہیں تاکہ وہ انسان اس کے قریب ہو جائے۔ اللہ صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ عرش صبر کی طاقت سے رب ملتا ہے، وہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اسے تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو بھی اپنے لیے خالص کر رہے، یقین رکھے وہ آپ کو انعام سے ضرور نوازیں گے، وہ آپ کے زخمی دل پر مرہم ضرور رکھیں گے، آپ دیکھے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عرش نے ہاتھ اٹھا کر گال صاف کیا، اس نے صفحہ پلٹا۔ آپ اسلام آباد چلے جائیں، میں نے پچھلے ہفتے یاسمین سے آپ کی سی وی منگوائی تھی، اسلام آباد میں میرے ماموں رہتے ہیں، میں نے آپ کی سی وی انہیں بھیجی تھی۔ معافی چاہتی ہوں آپ سے پوچھے بغیر یہ سب کیا، لیکن میں نے بس ان سے بات کی تھی۔ میں نے یاسمین کو کہا تھا جب آپ کے لیے ماموں کا جواب آئے گا تب وہ آپ کو بتا دیں۔ ماموں کے کسی جاننے والے کی طرف سے آپ کے لیے کال آئی ہے، کارڈ اور ایڈریس آگے ہے، آپ اسلام آباد جاتے ہی ان سے رابطہ کریں۔ یہ مت سمجھے گا میں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، بالکل نہیں، میں نے صرف ایک کوشش کی ہے، یہ کوشش جس کا حکم میرے اللہ نے بھی دیا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ اپنا خیال رکھے گا۔ ہانیہ کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا اللہ جانتا ہے میں کیسی ہوں۔ آپ بھی سب بھول کر نئی زندگی شروع کریں۔ جب اللہ جانتا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ کا کردار صاف ہے تو کس بات کی پریشانی؟ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ مطمئن رہیں۔ عرش نے کارڈ دیکھ کر ڈائری بند کر دی۔ بے چینی، تکلیف، کچھ بھی اس کا دل محسوس نہیں کر رہا تھا۔
اسے سب کچھ ٹھیک لگا تو اس نے ڈائری پر ہاتھ پھیرا کہ کسی کے الفاظ دل کو اتنا پرسکون کر سکتے ہیں، کیا الفاظ بھی مرہم بنتے ہیں۔ اس نے سکون سے چائے پی کر الماری میں رکھا، قرآن اٹھایا اور 1 گھنٹہ تلاوت کر کے سامان اٹھاتا اسلام آباد جانے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا، جو ہو گیا تھا اسے بھول کر آگے بڑھنا تھا۔ جب وہ اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ وہ سچا ہے تو اور کیا چاہیے۔ اس کا یقین اللہ تھا، اس لیے کامیابی اب یقینی طور پر اس کی تھی۔ ایک نیا سفر اس کا منتظر تھا۔ دوپہر کے 12 بجے وہ اسلام آباد پہنچا۔ پاس ہی ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر اس نے ہوٹل میں کمرہ لے کر تیزی سے اپنی حالات درست کی۔ ہوٹل سے کالج تک آدھے گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کالج کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ کالج کی عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ گارڈ اسے ایڈمن آفس میں لے آیا، جہاں جان پہچان کے بعد اسے انتظار کرنے کا کہا گیا۔ مضطرب سا صوفے پر بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ عمارت بہت ہی شاندار اور خوبصورت تھی۔ کچھ دیر بعد پرنسپل صاحب نے اسے اپنے دفتر میں بلایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام کرتے اس نے اپنی نشست سنبھالی۔ عرش خلیل، پرنسپل اس کی سی وی کا جائزہ لے رہے تھے۔ آپ کی سی وی میں دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنا چشمہ اتارتے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ دیکھو بچے، بات یہ ہے کہ آپ کے گریڈ اور نمبر تو بہت اچھے ہیں، لیکن اس شعبے میں آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ عرش نے سر ہلایا۔ لیکن گھبراؤ نہیں، اتنی بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ عرش ان کو مسکراتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ کافی ہنسمکھ طبیعت کے معلوم ہو رہے تھے۔ شبیر صاحب جو کہ انگلش کے استاد تھے، وہ کچھ دن پہلے ہی صحت کی خرابی کی وجہ سے نوکری چھوڑ گئے ہیں۔ میں بہت پریشان تھا، ساتھ ہی آپ کی سی وی آ گئی۔ سچ بتاؤں تو آپ کا آنا میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ میری تو پریشانی حل ہو گئی۔ اتنی جلدی نیا استاد ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا۔ عرش نرم تاثلیوں نے سن رہا تھا۔ یہاں کب آئے؟ فائل بند کرتے استفسار کیا۔ صبح ہی پہنچا ہوں، انہوں نے سر ہلایا۔ بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں کر کے عرش اٹھ گیا۔ گارڈ اسے پورا کالج دکھا رہا تھا۔ وہ واپس ایڈمن آفس کی جانب آ رہے تھے جب ایک کلاس کے باہر 2 لڑکے اٹھک بیٹھک کرتے نظر آئے۔ عرش نے ان کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ یقیناً وہ ان کی ٹیچر تھی، جو ہاتھ باندھے غصے سے ان سے پوچھ رہی تھی، نیوٹن کے کتنے قانون ہیں؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا، 3۔ اب یہ بھولنے نہیں چاہیے۔ جاؤ کلاس میں۔ وہ دونوں کلاس میں چلے گئے تو پلٹی۔ مرون سوٹ میں ملبوس سنہرے بالوں کی اونچی پونی بنائے اس کی نظریں عرش سے ٹکرائی۔ عرش گارڈ کے ساتھ چلتا اس کے پاس سے ہوتا آگے جانے لگا تھا جب لڑکے نے گارڈ کو روک لیا۔ امجد صاحب، اس نے اشارے سے گارڈ سے عرش کے بارے میں استفسار کیا۔ میم، یہ شبیر صاحب کی جگہ نئے استاد آئے ہیں۔ لڑکی سر ہلاتی عرش کے سامنے آئی۔ میرا نام اقصیٰ ہے، میں فزکس پڑھاتی ہوں۔ سلام کے بعد اس نے اپنا تعارف کروایا، عرش خلیل۔ وہ کلاس میں چلی گئی اور وہ واپسی کے لیے بڑھ گیا۔ میں چلتا ہوں سر، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وہ مسافہ کرتا سیدھا ہوا۔ کہاں ٹھہرے ہو؟ عمران صاحب نے دراز میں سے کارڈ نکالتے استفسار کیا۔ سر، ابھی تو ہوٹل میں رکا ہوں۔ یہ لو، اس پر علی کا نمبر لکھا ہے، پاس ہی اس کا ہاسٹل ہے، علی سے رابطہ کر لو۔ رہائش قریب ہوگی تو آنے جانے میں بھی کوئی خرچہ نہیں ہوگا، باقی اس سے مل کر تسلی کر لو۔ آج شکریہ ادا کرتا باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھیں خوشی اور شکر سے نم ہونے لگی۔ اللہ کس قدر مہربان ہے۔ کالج کے ساتھ ہی مسجد تھی۔ اس نے ظہر کی نماز ادا کرتے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہاسٹل کی جانب چل پڑا۔ ہر پریشانی حل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کسی کی مسلسل کی جانے والی دعائیں رنگ لا رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک اس کی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وہ جا کر ہوٹل سے اپنا سامان لے آیا۔ اس کو زرار نامی لڑکے کے ساتھ کمرہ ملا تھا، جو کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ عرش نہا کر ہلکی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ جسم تھکن کے باعث دکھ رہا تھا۔ آج کے مصروفیت بھرے دن میں کل کی ساری تلخ یادیں ذہن سے زائل ہو چکی تھی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹ گیا جب کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا اور ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا اٹھ کر بیٹھا۔ کم عمر لڑکا کندھے پر لٹکے بیگ کو اپنے پلنگ پر پھینکتا جوتے اتار رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی، ابھی علی بھائی نے بتایا میری تنہائی کا ساتھی آیا ہے تو جذبات میں بھاگ کر آیا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ کی نیند خراب کر دی۔ وہ جگ سے پانی نکالتا عرش کی جانب متوجہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، ویسے جذبات میں کیوں؟ عرش کمر تکیے سے لگاتا نیم دراز ہو گیا۔ میرا مطلب تھا مجھے ذرا جلدی تھی دیکھنے کی کہ آیا کیسا لڑکا میرے ساتھ کمرہ بانٹے گا۔ دیکھنے میں تو آپ اچھے تمیزدار ہی لگ رہے، کوئی گندگی وغیرہ بھی ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی۔ عرش مسکرا دیا۔ کچھ دیر دونوں بات چیت کرتے رہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتایا۔ الماری سے کپڑے نکالتا اور عرش کی جانب پلٹا۔ کھانا لگنے والا ہے، جلدی سے اٹھ جائے، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ پھر دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ باتھ روم میں گھس گیا جبکہ عرش چادر ہٹاتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کھانا نیچے ہال میں سب مل کر کھاتے تھے۔ عرش کو ہاسٹل پسند آیا اور اس سے بھی زیادہ خوش مزاج سا زرار اسے اچھا لگا تھا۔ زندگی ایک
डगर पर चलने लगी। सुबह कॉलेज, शाम को एकेडमी, मसरूफियत भरे दिन में एक रात का पहर था जब वो बालकनी में खड़ा आसमान को तकता माजी में खो जाता। आसमान को देखते उसे क्या क्या याद नहीं आता था, अपना शहर, बादशाही मस्जिद, गली में खेलते बच्चे और वो दो नैन जो उसके रग जाम में समा गए थे। उसने आंखें मूंद ली। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ। धीमी लरसती आवाज़ हर वक्त उसकी समातों में गूंजती रहती थी। उसने आहिस्ता से आंखों के दरवा किए। दर्द का एक जहां उन आंखों के समंदर में हलचकोले ले रहा था। सवेरा, दिल ने उसे पुकारा। उसके लिए इतनी मोतबर थी कि वो उसे सोचने की भी गलती नहीं करता था। लेकिन न जाने आज क्यों दिल इतना बेकरार हो रहा था। पूरा 1 साल हो गया था उसे लाहौर शहर छोड़े। उसने पलटकर एक बार भी उस शहर को नहीं देखा था। सोना नहीं है? ज़रा उसके साथ आकर खड़ा हो गया। नींद नहीं आ रही। उसने गहरा सांस लेते ही खुद को माजे से बाहर निकाला। चले, अच्छा हुआ आप जाग रहे। अभी कुछ देर पहले अकमल का फ़ोन आया था। उसके भाई ने कुछ फ्लैट्स बताए हैं, आप जाकर देख लीजिए। मैंने कमाल भाई को आपका नंबर दे दिया। अर्श ने ज़रार के कंधे पर हाथ रखा। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, इस हफ्ते अच्छा सा डिनर पक्का है। ज़रार बहुत ही कोई भूखा था। इतना जो तुम ठूंसते हो, पता नहीं वो जाता कहाँ है। अर्श ने ज़रार की हड्डियों नुमा जिस्म पर चोट की तो मुंह बनाकर रह गया। आज कॉलेज में सालाना अवार्ड की तकरीब थी। ऑडिटोरियम बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। स्टाफ अपनी ड्यूटी दे रहा था। एक लड़का अपने नाम की पुकार पर तालियों के शोर में स्टेज की जानिब जा रहा था। अक्सर अपने साथ खड़ी किसी टीचर से बात कर रही थी, तभी उसकी नज़र सामने दीवार के साथ टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे अर्श पर गई। ब्लैक पैंट कोट पहने वो महफिल पर छाया हुआ था। उसकी नज़रें सामने अवार्ड लेते बच्चे पर थी। इस सारे अरसे में अक्सर जान चुकी थी कि अर्श अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। स्टाफ में उसकी बहुत कम लोगों से बातचीत थी। अपनी शानदार कारकर्दगी से वो बहुत जल्द कॉलेज में अपना मुकाम बना चुका था। स्टूडेंट्स के अवार्ड के बाद फैकल्टी की बारी आ गई। अपने ध्यान में था जब उसके नाम की सदा पूरे ऑडिटोरियम में गूंजी। उसने चौंक कर देखा। पूरा हॉल बच्चों की तालियों से गूंज उठा था। बच्चों का पसंदीदा उस्ताद था। स्टेज पर मेहमान आने खुसूसी से इनाम लेकर उसने सबका शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी जगह पर आ गया। तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। वो अवार्ड लिए बाहर निकल आया। स्टाफ रूम में आते हुए अपना सामान समेटने लगा, तभी अक्सर की आवाज़ पर उसकी जानिब पलटा। उसे मुबारकबाद दे रही थी। अब हमें पार्टी कब मिल रही है? मुस्कुराते पूछ रही थी। जब आप कहें। चले फिर आज ही अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं। आज थोड़ा मुश्किल होगा, असल में मुझे शिफ्टिंग करनी है। अर्श ने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, कॉफ़ी हम फिर कभी पी लेंगे। वैसे आप हॉस्टल से शिफ्ट कर रहे? उसने इस्तफसार किया। जी, करीबी फ्लैट लिया। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले फिर मुलाकात होगी। उसके जाते ही अर्श भी हॉस्टल से सामान लेने चला गया। कमाल जो कि डीलर था, उसके ज़रिए से उसे मुनासिब कीमत पर एक फ़्लैट मिल गया था। आधी कीमत वो अदा कर चुका था, बाकी की रकम के लिए उसे 1 साल का वक्त दिया गया था। 1.5 साल में वो काफ़ी पैसे जमा कर चुका था। तनख्वाह उसकी बहुत अच्छी थी। साथ वो शाम की क्लासेस भी पढ़ाता था। फजूल खर्ची का उसे वैसे भी कोई शौक़ नहीं था। चाबी से दरवाज़ा खोलते फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ। उसका पोर्शन तीसरी मंजिल पर था। 2 कमरों, ओपन किचन, मुनासिब लाउंज वाला फ्लैट अर्श को अपने लिए बेहतरीन लगा था। घर खाली था, इसलिए बस एक कमरे का सामान खरीदा था। बाकी उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। कमरे में आकर उसने कपड़े अलमारी में लगाए और कमरे की हल्की झाड़ पोंछ करके नहाने चला गया। नहाकर आया तो भूख ने सताना शुरू कर दिया। अब मसला खाने पीने का ही था। मोटरसाइकिल की चाबी उठाता बाहर निकल गया। आज इतवार का दिन था। सुबह उठते उसने चाय बनाई, फिर बाजार से पौधे लाकर बालकनी में रखे और सफाई में लग गया। किचन साफ करते उसे हंसी आ गई। कहाँ माँ उसे हाथ से निवाले बनाकर खिलाती थी और कहाँ वो घर की सफाइयों में लग गया। दोपहर तक वो काम से फारिग हो गया। नहाकर फ्रेश होते चाय बनाई और बालकनी में आ गया। फ्लैट के सामने कशादा पार्क था जिसमें बच्चे खेल रहे थे। आसमान बादलों की लपेट में था। कोई और होता तो वो इस्लामाबाद के इस हसीन मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होता, लेकिन अर्श के लिए ऐसा आँखों की खूबसूरती देख लेने के बाद कोई मंज़र उसके मुकाबले में हसीन नहीं लग रही थी। वो चाय पीकर कमरे में आ गया। दराज से डायरी निकाल कर खोली। डायरी के अंदर आज भी अल्फाज जगमगा रहे थे। ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन उन मुश्किलात का डटकर सामना करते हैं। सब गलत हो रहा हो तब भी यकीन रखे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसने लफ्ज़ों पर हाथ फेरा। आपने ठीक कहा था, सब कुछ ठीक हो गया। ज़िंदगी पुरसुकून है। आज मेरे पास अपनी छत है, अच्छी नौकरी है, इज़्ज़त है। लेकिन आज ये दिल आपको याद करता है। आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेकरार हो जाता है। आज तक ये दिल आखिरी मुलाकात की कैद में है। दिल में उदासी छाने लगी और डायरी बंद करता असर की नमाज के लिए मस्जिद चला गया। मस्जिद से निकलकर घर जाने के बजाय पार्क में आ गया। बेंच पर बैठकर वो फुटबॉल खेलते बच्चों को देखने लगा। कुछ लोग ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे थे। उसका दिल उदासियों में घिरने लगा। माजी की यादें उसे बेचैन कर रही थी। उसने वॉलेट से एक कागज़ निकाल कर आंखों के सामने किया। आप यहाँ?
आवाज़ पर उसने चौंक कर से उठाया। आज पहली दफ़ा आपको यहाँ देखा है। अक्सा उसके साथ फासले पर बैठ गई। आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं? जी, इस बिल्डिंग में। अर्श ने सामने इशारा किया और सालगिरह पर मिलने वाला लेटर जिस पर सवेरा के अल्फाज लिखे थे फ़ौरन वॉलेट में रखने लगा। अक्सा की नज़रों से उसकी तेज़ी छुपी नहीं रही। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रहे। अर्श ने सर उठाकर उसे देखा। गलत लग रहा है आपको, उसने संजीदगी से कहा। जानते हैं अर्श, मैं आज तक खुद से किसी को मुखातिब नहीं करती। उसने उसे देखा। वो सामने खेलते बच्चों को देख रही थी। आपकी शख्सियत ने मुझे आपकी जानिब मुतवज्जह किया। आपकी ज़ात की खामोशी और आंखों में बस बेबसी से मुझे खौफ आता है। अल्लाह की तरफ से इनाम समझ लें कि मुझे खामोशी की ज़ुबान भी समझ आती है। अर्श गौर से उसे देखने लगा। मैं तो जानती हूँ आप अकेले हैं, लेकिन अकेले से ज़्यादा आप दर्द में हैं। अर्श के गले में गिल्टी डूब कर उभरी। उसने गर्दन मोड़ कर उसके ज़्यादा बढ़ते चेहरे को देखा। सब भूल जाए अर्श, जितना याद करेंगे इतनी अजियत बढ़ती चली जाएगी। तकलीफ दा माजी तो कब का भूल चुका हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं भूलना चाहता। कौन है वो सबसे अलग है। अर्श ने आंखें बंद की। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ। आवाज़ जहन के पर्दों में झिलमिलाई। उसने मुझे एक नई पहचान, एक नई ज़िंदगी की राह दिखाई है। अक्सा बगौर उसे देखने लगी, जिसके लब खामोश थे। मैं तो अपने आप से रूठ कर खुद को हालात के हवाले कर चुका था। फिर अल्लाह ने उस अजीम लड़की को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। वाहिद वो जिसको देखते दिल ने कहा कि सवेरा के लिए अर्श को किसी मुकाम पर पहुंचना है। अक्सा बगौर से देख रही थी। उसके चेहरे के बदलते तासरात तकलीफ़ की दास्तान सुना रहे थे, लेकिन वो लबों से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा था। सवेरा के लफ्ज़ों में मरहम था, मेरे दर्द का मरहम। उसको देखते सुकून सा मिलता था। मैं सवेरा को अपना बनाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत का हर स्याह पन्ना उसके सामने आया होता चला गया। अम्मा के बाद मैंने किसी को अपने लिए फ़िक्रमंद देखा है तो वो सवेरा थी। उसे इल्म भी ना हुआ कि वो रो रहा है। डूबते सूरज को देखने लगा। अक्सा उसके जवाब के मुंतज़र थी। दिल को उसकी हर एक अदा याद आती है, इसका नज़रें झुकाकर चलना। उसकी आखिरी बात वो लड़की चंद लम्हों में मेरे दिल में बसी थी, और आज सदियों की मसाफत के बाद भी मैं उसे खुद से जुदा नहीं कर सका। मैं आज जहाँ हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, अल्लाह के बाद उसके पीछे सवेरा है। वो मेरे लिए इतनी मोतबर है कि मैं उसके बारे में सोचना भी गुनाह समझता हूँ। वो सरापा इज्जत है। वो अपने आप से मुखातिब था। आज दिल ने हर उस बात का एतराफ़ किया था जिससे वो खुद भी अनजान था। अर्श की आंख से आंसू टूटकर गाल पर गिरा। वो बिना अक्सा को देखे उठकर चल दिया। उसे तन्हाई चाहिए थी। आज वो राज आया हुए थे जिनसे वो खुद भी वाकिफ़ नहीं था। अक्सा उसकी पुश्त को देखने लगी। जिस लड़के का नाम अर्श ने अपनी ज़ुबान से नहीं लिया था, जिसके मुतालिक बात करने से अर्श एहतियात कर रहा था, वो कौन होगी? उस लड़के का मुकाम क्या होगा? वो लड़के किस कदर बुलंद मुकाम रखती होगी? मौसम बदलने लगा। शामें सर्द होने लगी। एकेडमी से वापसी पर वो खाने का सामान लेता आया। अभी वो फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब ज़रार था, जो उसे अपने एक्सीडेंट का बता रहा था। अर्श के चेहरे पर परेशानी छलकने लगी। ठीक हो? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? तो ठीक हो, बस टांग पर लगी है। चलो शुक्र है, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तुम मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस भेजो, मैं पहुंचता हूँ। फ़ोन बंद करती ज़रार ने उसे एड्रेस भेज दिया। हॉस्पिटल पहुंचकर ज़रार से मिला। अकमल भी वहाँ मौजूद था। डॉक्टर ने बैंडेज करके ज़रार को छुट्टी दे दी थी। मैं फार्मेसी से दवाई लेकर आता हूँ, तुम चलो। वो फार्मेसी की जानिब बढ़ गया। आज दवाई लेकर पलटा ही था कि नईम साहब को देखते उसके कदम ठहर गए। उसे शदीद झटका लगा। वो 2 सालों में उनकी सेहत ढल गई थी। सदियों के बीमार दिखाई दे रहे थे। उससे पहले वो वहाँ से गायब हो जाते। अर्श तेज़ी से उनके पास पहुँचा। चाचा, उन्होंने चौंक कर से देखा और अगली लम्हे अर्श को अपने सामने देख उनकी आंखें नम हो गई। अर्श उनके गले लग गया। नईम साहब ने उसके कंधों पर हाथ रखा। माशाल्लाह, वो अर्श को सेहतमंद और पुरवकार देखकर बहुत खुश हुए। आप इस्लामाबाद में कब आए? अर्श का चेहरा खुशी से दमक रहा था। साल हो रहा है। नईम साहब दवाइयों की पर्ची जेब में डालने लगे। ये क्या हालत कर ली आपने? इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं? जिसकी इकलौती बेटी हर गुजरते दिन के साथ मौत के करीब हो रही हो, बाप कैसा होगा? भीगी आंखों से बोलते हुए अर्श की धड़कन रोक गए। सन्नाटों की जद में आ गया। रोशन चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सवेरा को ब्रेन ट्यूमर है। रोने लगे, जबकि अर्श को लगा पूरी कायनात उस पर उल्टा दी गई है। वो 2 कदम पीछे हुआ। वजूद सुन सा होने लगा था। नहीं चचा, ये कैसे हो सकता है? बेकिनी की कैफियत में था। काश ही ना होता। भीगी आंखें साफ करने लगे। कदम पीछे की जानिब उठाता वो झटके से पलटा और अगली ही लम्हे वो हॉस्पिटल से दौड़ता हुआ निकला था। अर्श को लग रहा था उसका सांस रुक जाएगा। दिल में घुटन सी होने लगी। सड़क पर उसे तेज़ी से चलता देखकर अकमल ने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसके कान जैसे बंद हो चुके थे। उसने लरसते हाथों से मोटरसाइकिल पर चाबी लगाई। वो कैसे फ्लैट में पहुंचा, कैसे दरवाज़ा खोला, वो नहीं जानता था। रास्ते में कितनी बार वो गाड़ी के नीचे आते आते बचा था। कमरा गहरी खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। सवेरा को ब्रेन ट्यूमर है?
अर्श ने कानों पर हाथ रख लिए। जिसकी इकलौती बेटी हर गुजरते दिन के साथ मौत के करीब हो रही हो। अर्श ने नफ़ी में सरलाया, नहीं, कुछ नहीं हुआ है सवेरा को। वो बालों में हाथ फिरता कमरे में चक्कर काटने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सर थाम कर बैठ गया और फिर खिड़की से झांकते चांद ने देखा कि अर्श खलील फूट फूट कर रो रहा है। आज 2 दिन हो गए थे उसे घर में कैद हुए। ना वो कॉलेज गया और ना ही एकेडमी। उसने फ़ोन भी बंद कर रखा था। 2 दिन से वो सिर्फ पानी और चाय पर जिंदा था। बेड पर लेटा खिला में घूर रहा था। जब मुसलसल बजते फ़ोन पर झुंझला कर उठ बैठा, उसने बिना देखे कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। क्या मुसीबत है? उसकी सख्त आवाज़ पर अक्सर घबरा गई। माजरत, आपको तंग किया। 2 दिन से आप कॉलेज नहीं आ रहे थे, इसलिए आपकी खैरियत मालूम करनी थी। अर्श ने कनपट्टी दबाई। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं कि आपका फ़ोन है। उसने कनपट्टी दबाई। कोई बात नहीं, आप ठीक है? वो पूछ रही थी। सर में दर्द था लेकिन अब बेहतर हूँ। आपने दवाई ली है? मैं ठीक हूँ। अर्श ने आंखों को दबाया। अच्छा, ऐसा करें फ्रेश होकर आ जाए। मैं बाहर इंतज़ार करी हूँ। पास ही एक बुक स्टोर से कुछ किताबें लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ की मशहूर कॉफ़ी पिलानी है। अर्श ने माजरत करना चाही लेकिन फिर रुक गया। नीचे मौजूद थी। अर्श को इनकार करना अच्छा नहीं लगा। पहले ही वो बदतमीज़ी का मुजाहरा कर चुका था। 10 मिनट बाद वो फ्रेश सा सया शलवार कमीज़ में मलबूस बाहर आता दिखाई दिया। आस्तीन कोहनियों तक मोड़ रखे थे। बड़ी हुई दाढ़ी उस पर जच रही थी। अक्सा ने फ्रंट सीट से उतरकर चाबी अर्श के हवाले की। ड्राइविंग आती है ना आपको? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा तो अर्श ने उसके हाथ से चाबी पकड़ ली। ज़रार और अकमल उसे ड्राइविंग सिखा चुके थे। ड्राइविंग ही क्या, वो तो उसे पूरा इस्लामाबाद और मरी भी घुमा चुके थे। अक्सा ने महसूस किया अर्श काफ़ी परेशान है। पहले कॉफ़ी पी लेते। अर्श ने खामोशी से गाड़ी कॉफ़ी शॉप की जानिब मोड़ दी। कॉफ़ी के दौरान भी अर्श काफ़ी खामोश रहा। उसने भी कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर बाद इस्लामाबाद के सबसे बड़े बुक स्टोर पर मौजूद थे। उसने 2-3 किताबों के नाम अर्श को बताया और बाकी खुद ढूंढने लगी। अर्श रैक में रखी किताबें देख रहा था। एक किताब उसे मिल गई। वो आगे बढ़ता दूसरी किताब ढूंढने लगा जब आवाज़ पर ठहर गया। एक्सक्यूज़ मी, ये बुक उठा देंगे? अर्श के कदम जम गए। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह। वो तेज़ी से पलटा। सयाबाई में ऊपर से नीचे तक ढकी आज भी अपनी मासूम आंखों से मुकाबिल का दिल धड़का देने वाली। हाँ, वही थी, वही जिसको देखने के लिए बेकरार था। अर्श को बुलाने आई अक्सा पीछे ही रुक गई। अर्श के चेहरे पर छाए रंग मुख्तलिफ थे। सवेरा? सवेरा की आंखों में पहले हैरत और फिर मुस्कुराहट उभरी। सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा कभी उसका सामना अर्श से होगा। भारी कदमों के साथ चलता उसके सामने आया। पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। कैसी है? आवाज़ की लर्जिश पे काबू पाते इस्तफसार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सवेरा को न जाने क्यों रोना आ रहा था। मैं भी ठीक हूँ। सवेरा ने सर हिलाया। आप यहाँ ठीक से रह रहे हैं ना? आहिस्ता से पूछा। वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने सिर्फ सर हिला दिया। ना जाने आज सब अल्फाज रूठ क्यों गए थे। मैं चलती हूँ। पलट गई। खड़ा रहना महाल हो गया था। पलटती उसकी आंखों से आंसू बहकर नकाब में जज्ब हुए। अर्श की आंखें भी बरसने को तैयार थी। वो उसे रोकना चाहता था। वो चाहता था सवेरा कुछ देर उसके सामने रहे लेकिन वो चली गई। अर्श। अक्सा ने आगे बढ़कर अर्श को अपनी जानी मुतवज्जो किया। वो फौरन संभला। अगर किस्मत ने आपको मौका दिया है तो उसे गंवाइए मत। उसने अक्सा को देखा और फिर काउंटर पर खड़े नईम साहब को। कदम कदम चलता उनके पास आया। हाल अहवाल के बाद अर्श ने उनसे एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर लिया। घर लाजमी आना, अम्मा बहुत याद करती है। बहुत जल्द आऊँगा। घर जाने से पहले वो नईम साहब से तफसील से बात करना चाहता था। उसका पहले नईम साहब से बाहर मिलने का इरादा था। अबाया उतार को बेड पर लेट गई। आंखों के नीचे हल्के गहरे हो रहे थे। अर्श को देखकर वो खुश भी हुई थी लेकिन दिल में दर्द सा भी उठने लगा था। दादी उसके सिरहाने आकर बैठ गई। मेरी बेटी की आंखों में आंसू क्यों हैं? उसके बालों में उंगलियां फिरने लगी। दादी, आज मैं अर्श से मिली। हाँ, नईम ने बताया कि वो यहाँ रहता है। ठीक है ना वो? दादी पूछ रही थी। जी दादी, ठीक है। उसकी आंखें भारी हो रही थी। कुछ खाना है? नहीं दादी, भूख नहीं है। मैं बस सोना चाहती हूँ। उसने आंखें मूंद ली। दादी कुछ देर उसको देखती रही, फिर नम आंखों के साथ उठकर बाहर चली गई। कमरे की दीवारें सफ़ेद रंग से रंगी हुई थी। अर्श सवेरा के डॉक्टर के सामने बैठा था। आप मुझसे कुछ भी मत छुपाएं, अर्श ने भारी दिल के साथ कहा। 20% उम्मीद है कि यह ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। सिर्फ 20%? अर्श ने ज़ोर से मुट्ठी बनाई और गहरा सांस लिया। आप क्या कहते हैं, क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ। नईम साहब को भी मैंने यही कहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ऑपरेशन में हमें 20% उम्मीद भी तो है कि वो कामयाब होगा, लेकिन सवेरा ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है और जब तक वो तैयार नहीं होगी हम कोई भी खतरा नहीं ले सकते। अर्श ने कुछ सोचते हुए डॉक्टर को देखा। आप ऑपरेशन की तारीख बताएं। डॉक्टर साहब ने चौंक से देखा, फिर उसे सारी तफसील बताने लगे। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अर्श ने अपने और डॉक्टर की मुलाकात का बताकर सबको राज़ी तो कर लिया ऑपरेशन के लिए, लेकिन उसके बाद अर्श के लबों से अदा हुए अल्फाज सबको हैरान कर गए थे।
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نعیم صاحب کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا نیچے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اماں کے بعد مجھے آپ لوگوں سے بہت پیار ملا ہے۔ میں دل سے آپ لوگوں کی قدر کرتا ہوں چچا، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، میں بہت امیدیں لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ سویرا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے چہرے سے بال پیچھے کیا اور دوپٹہ کندھوں پر رکھتی باہر آ گئی۔ سر بری طرح گھوم رہا تھا، ہال روشن تھا، کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہونے کے باعث باہر سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف متوجہ ہوئی، وہاں سے آواز آ رہی تھی، قدم قدم چلتی آگے آئی، کھلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں سویرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قدم چوکھٹ پر ہی تھم گئے، اس نے فوراً دیوار کا سہارا لیا۔ میں کسی ہمدردی میں آ کر یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی کسی پر ترس کھا رہا ہوں، یہ میری ایک خواہش ہے۔ آج میرا کوئی بڑا ہوتا تو وہ آپ سے یہ بات کرتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں خود ہی آپ سے یہ بات کرنے آ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بچے، بیٹے ہو تم ہمارے، دادی نے تڑپ کر کہا۔ میں سویرا سے پوچھے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس کا پہلے بھی۔ نعیم صاحب کی نظر پیچھے کھڑی سویرا پر گئی جس کا رنگ اڑ چکا تھا، ان کے الفاظ دم توڑ گئے۔ سویرا گھبرا کر کھڑے ہوئے، عرش نے چونک کر گردن موڑی اور اگلے ہی لمحے واپس رخ موڑ لیا۔ وہ بنا نقاب کے تھی، اس پر لازم تھا وہ اپنی نظریں موڑ لے۔ ابا میں انکار کرتی ہوں، میں انکار کرتی ہوں اس رشتے سے، روتے ہوئے چیختی عرش کے نے آنکھیں میچ لی۔ سویرا بچے پرسکون ہو جاؤ، سترہ نے گھبرا کر اسے ساتھ لگایا، وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ چچا مجھے ایک بار سویرا سے بات کرنی، بس ایک بار، اگر وہ انکار کر دے گی تو میں دوبارہ کبھی یہ بات نہیں کروں گا۔ نعیم نے دادی کو دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دی۔ سترہ کمرے میں سویرا کے پاس گئی جہاں وہ بیڈ پر سر تھامے رو رہی تھی۔ چندا ایک بار عرش سے بات کر لو، بس ایک بار، ان کا لہجہ التجائیہ تھا۔ امی مجھے کوئی بات نہیں کرنی، انہیں کہیں چلے جائیں، میرے کہنے پر بس ایک بار۔ سویرا نے ماں کو دیکھا، وہ انکار کرنے لگی لیکن رک گئی۔ ماں باپ دونوں اس کی بیماری کا سن کر نڈھال ہو گئے تھے، وہ بہت تکلیف میں تھے، وہ انہیں مزید درد نہیں دینا چاہتی تھی۔ سویرا نے ہار مان لی، وہ دوپٹہ لپیٹتی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھیں۔ کچھ دیر بعد عرش کمرے میں داخل ہوا، بنا کوئی اور بات کیے اس نے سیدھا سوال کیا، آپ کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ سویرا نے رخ موڑا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کرنی ہے؟ یہ بات آپ نے سوچ بھی کیسے لی؟ سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا، کیونکہ میں جینا چاہتا ہوں۔ عرش کی گمبھیر آواز میں کہے الفاظ سویرا کو دنگ کر گئے۔ وہ دو قدم پیچھے ہوئی، دماغ میں ٹیسے سے اٹھ رہی تھی، ایک مرتی ہوئی لڑکی کے ساتھ آپ کیا جئیں گے؟ آنسوں سے رندھے گلے سے بمشکل آواز نکلی۔ عرش نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آج تو یہ کہہ دیا ہے، آئندہ مت کہنا۔ یقین کا چراغ تھمانے والی مایوسی کی باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی۔ خدا کے لیے عرش، مجھے اذیت مت دے، وہ بے بسی سے سسکتے ہوئے بولی۔ آپ مجھ پر رحم کریں سویرا، مجھے اس اذیت سے نکال دیں، مجھے زندگی گزارنی نہیں بلکہ جینی ہے۔ التجا کی گئی، میں تھک گیا ہوں، میری خوشی آپ ہے، میرا انعام ہے آپ۔ آپ کے لفظوں نے مجھے جینا سکھایا ہے، آپ کی دعاؤں نے مجھے کامیاب بنایا ہے۔ سویرا آپ نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک کہا تھا، سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن بس آپ کی کمی ہے۔ میں کوئی ہمدردی نہیں کر رہا، میں بس اپنی زندگی مانگ رہا ہوں۔ سویرا رخ موڑ گئی، اس کا دوپٹہ بھیگ رہا تھا۔ عرش خود کے ساتھ ظلم مت کرے، میرا ساتھ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، میری سانسیں بہت تھوڑی ہے، میں 3 لوگوں سے بچھڑنے کے خوف سے ہر روز مرتی ہوں، آپ سے بچھڑنا میرے لیے اذیت ناک موت ہے، یہ دل آپ کے بغیر جینا سیکھ گیا ہے، اب بھی سنبھل جائے گا، آپ چلے جائے، خدا کے لیے چلے جائے۔ اس کا وجود لرزنے لگا تھا، آنسوں میں تیزی آ گئی تھی۔ میرا دل نہیں سنبھلے گا، یہ دل تو آپ سے دوری پر ہر لمحہ تڑپا ہے، آپ نے مجھے ہر مشکل میں سنبھالا ہے، بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لیں، میں جینا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، میرا ہاتھ تھام لے، آپ میری روشنی ہیں، وہ روشنی جس نے میری تاریک راہوں کو روشن کیا، آپ وہ روشنی ہے جس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، اس پر یقین کرنا سکھایا ہے، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا کبھی ہارتا نہیں ہے۔ سویرا نے نظریں اٹھا کر عرش کو دیکھا جس کا وجود سراپا التجا بنا ہوا تھا۔ ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لیں، میرا ساتھ قبول کرے گی نا میرا ساتھ قبول؟ عرش کے پہنچنے پر وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں کے آگے ماں باپ دادی سب کا چہرہ آنے لگا، سب کی امید بھری نظریں سامنے آنے لگی۔ اس نے عرش کی امید بھری آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سہلایا۔ اس کا جواب ملتے عرش نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر آنکھوں کو دبایا اور پھر بنا اسے دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ سویرا نے اپنا ہاتھ گرا دیا، نقاب چہرے سے ہٹ چکا تھا، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نعیم صاحب کے گھر میں خوشیوں کی فضا چھا گئی، اداس تھے لیکن عرش نے انہیں یقین دلایا تھا کہ سویرا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ نکاح کی تقریب میں چند قریبی لوگ ہی شامل تھے، اس کی طبیعت کے خیال سے شور شرابے سے پرہیز کیا گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر باہر آئی تو سدرا دادی کے ساتھ لاؤنج میں کپڑوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔
لیپ ٹاپ کی اسکرین پر خالہ بھی وہاں موجود تھی۔ امی یہ اتنا سامان کس کا ہے؟ وہ حیرت سے دیکھتی ان کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ اس کے ماموزاد گھر کو سجا گئے تھے، سب کا رات کو ڈھولک کا ارادہ تھا۔ لو بھلا، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ دادی کی بات پر اس نے منہ پھلایا۔ یہ سامان تمہارا ہے، یہ آپ نے کب لیا؟ سامنے پھیلے جوڑوں کو دیکھنے لگی۔ جب تو کالج میں تھی تب سے تیری ماں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ سویرا کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ اٹھ کر سدرا کے گلے لگ گئی۔ امی، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ خود تو وہ روئی ہی، ساتھ دادی اور ماں کو بھی رلایا۔ عرش بڑا پیارا بچہ ہے، میرے دل میں بہت دفعہ اس کا خیال آیا تھا، لیکن آفرین کی وجہ سے ہمیشہ میں نے اپنی خواہش کو دبا دیا، لیکن وہ دیکھو آج میری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ سدرا نے آنسو صاف کرتے کہا۔ سامان سمیٹ کر اٹھنے لگی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ سویرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اجنبی چہرے سامنے واضح ہوئے۔ السلام علیکم۔ ان کے ہاتھوں میں سامان تھے۔ وعلیکم السلام، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سویرا کے سوال پر اقصیٰ مسکرائی۔ ہمیں عرش کی سویرا سے ملنا ہے۔ سویرا کے چہرے کا رنگ بدلا، پیچھے ہی گاڑی موجود عرش فون پر کسی سے بات کرا۔ اوئے ہوئے، اپٹن سے پہلے لڑکی پر روپ آ رہا ہے، اقصیٰ نے شرارت سے کہا۔ وہ اقصیٰ اور اس کی والدہ کو لاؤنج میں لے آئی۔ ہم عرش کی طرف سے مایوں کا جوڑا لے کر آئے ہیں۔ سب سے ملنے کے بعد انہوں نے سامان سدرا کے حوالے کیا۔ عرش کے آتے ہی سویرا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اقصیٰ میری بہت اچھی دوست اور کلیگ ہے، عرش نے اقصیٰ کا تعارف کروایا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے واپسی کی اجازت مانگی۔ رات کو سویرا کے ماموں نے اپٹن کی رسم کے ساتھ ڈھولک رکھی ہے، ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ لوگ بھی شرکت کریں۔ سدرا نے انہیں دعوت دی۔ آج تو ہماری لڑکی کی بھی رسم ہے۔ اقصیٰ نے شرارتی نظروں سے عرش کو دیکھا، جو اچانک ملنے والی خبر پر چونکا تھا۔ آنٹی، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ دونوں کی رسمیں اکٹھی کر دی جائے۔ عرش نے نفی میں سر ہلایا۔ اقصیٰ پوری طرح عرش کو نظر انداز کر گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن سویرا آنٹی، سویرا کا پورا خیال رکھا جائے گا، اقصیٰ نے یقین دلایا۔ واپسی پر عرش کے چہرے کو دیکھتے اقصیٰ کو ہنسی آ رہی تھی، یقیناً وہ اس سے ناراض تھا۔ اقصیٰ کی والدہ کا گھر چھوڑ کر ان دونوں کو فرنیچر اور گھر کا کچھ سامان لینے جانا تھا۔ کل کا پورا دن اس کا بازاروں میں گزرا۔ اس نے کچھ دنوں کے لیے اقصیٰ کی مدد مانگی تھی، جس پر وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی تھی۔ شاپنگ تو مکمل ہو گئی، بس اب کچھ کچن کا سامان اور فرنیچر رہ گیا تھا۔ مسٹر سریل، مجھے پتہ ہے یہ اوپر سے ناراضگی دکھا رہے ہو، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوگے۔ اقصیٰ نے چھیڑنے پر وہ اس سے گھورنے لگا۔ ہال اور کمرے کا سامان لے کر اقصیٰ نے اسے باقی سامان لینے سے منع کر دیا۔ عرش، بس اتنا کافی ہے، باقی سویرا کے ساتھ مل کر اس کی پسند سے گھر کو سجانا اب کے آگے اس کی ذمہ داری ہے۔ 7 بجے تک اقصیٰ کے ساتھ مل کر وہ گھر سجا چکا تھا۔ اقصیٰ نے ملازمہ کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ لاؤنج میں نظر ڈال کر وہ عرش کے کمرے میں جانے لگی تھی، تبھی فوزیہ چائے کے مگ پکڑے اس کے پاس آئی۔ لی باجی، اس سے ٹرے لے کر کمرے میں آ گئی۔ بیڈ شیٹ اور پردے تبدیل ہو چکے تھے، کمرے میں موتیے کے پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے بالکنی میں دیکھا، وہاں مختلف پھولوں کے گملے پڑے تھے۔ عرش نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سویرا کو پھول بہت پسند ہے، خاص کر موتیے کے پھول۔ اقصیٰ مسکرا دی۔ وہ الماری میں کچھ سامان رکھ رہا تھا، البتہ چہرے پر مضطرب سا احساس نمایاں تھا۔ سویرا بہت خوش قسمت ہے۔ اس کی بات پر عرش اس کی جانب پلٹا۔ خوش قسمت تو میں ہوں جسے سویرا سے نوازا جا رہا ہے، مسکرائی۔ عرش، میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں، تم کچھ پریشان ہو، کیا بات ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ عرش نے آگے بڑھ کر اقصیٰ کے ہاتھ میں موجود ٹرے سے اپنا مگ اٹھایا۔ کہتے ہو تو مان لیتی ہوں۔ اچھا، میں کہنے آئی تھی کہ میں گھر جا رہی ہوں، جب تیار ہو جاؤ تو مجھے فون کر دینا، کہہ کر وہ پلٹ گئی، لیکن اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی عرش نے اسے آواز دے کر روکا۔ اس کی آواز میں کرب تھا، جبکہ چہرے پر بے بسی۔ کیا بات ہے؟ میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عرش کی سنجیدگی اور آواز کی لرزش پر ٹھٹکی۔ میرا دل بہت بے چین ہے، عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آئی۔ سب ٹھیک ہے، میری صبح ہی سویرا سے ملاقات ہوئی تھی، وہ ٹھیک ہے۔ عرش بے چین سے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا۔ پریشان مت ہو، انکل سے بات کرو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آج ہی نکاح کر لو۔ اس نے نظریں موڑ کر اقصیٰ کو دیکھا، وہ فون اس کی طرف بڑھائے کھڑی تھی، دونوں ہاتھ بیسین پر سختی سے جمائے گہرے سانس لے رہی تھی، پیشانی اور کالود ہو رہی تھی، ناک سے بہتا خون اب کہیں جا کر رکا تھا۔ اس نے ہتھیلیوں میں پانی لے کر چہرے پر ڈالا، اچھے سے منہ دھونے کے بعد وہ باہر آ گئی۔ کمرے میں گیندے کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سویرا دیوار کا سہارا لیتی بیڈ تک آئی اور آہستہ سے بیٹھ گئی، جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ٹاول سے منہ صاف کر کے وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر آئینے کے سامنے آ گئی۔ باہر سے ڈھولک کی آواز آ رہی تھی۔ مغرب کے بعد اس کے کزن اور ماموں آ گئے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، پیلے رنگ کا ٹکنوں تک آتا فراک پہنے مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔
कुर्सी पर बैठकर अपने बालों को सुलझाने लगी जो कि हल्के हल्के नम थे। बाल बनाकर उसने सब्ज चूड़ियाँ कलाइयों में डाली। खिड़की पर लगे पर्दे हवा से झूल रहे थे। आकाश पर चमकते महताब की चांदनी कुछ बढ़ने लगी। उसने गेंदे के फूल चुटिया में लगाकर दुपट्टा सर पर जमाया और खड़े होकर पाँव में पीले खुस्से पहने और तैयार थी। उसने नजरें उठाकर आईने में नजर आते अपने मुकम्मल अक्स को देखा। लबों पे खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी। तभी दरवाज़ा तेजी से खोलती लड़कियां अक्सा के हमरा कमरे में दाखिल हुई। सवेरा पलटी और सब जहाँ थे वहीं थम गए। सबकी आवाज़ों को ब्रेक लग गई। उन सबको खामोश देखकर उसको परेशानी हुई। तुम सब चुप क्यों हो गए हो और ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक नहीं लग रही? ये फूल उतार दो। उसने बालों पर लगे फूल उतारने के लिए हाथ उठाया था कि सब एक जुबान बोले नहीं। उसने डरकर हाथ हवा में रोक दिया। अक्सा ने आगे बढ़कर जोर से सवेरा को गले लगाया। तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हें देखती हम सब अपने हवास खो बैठे थे। सब हंसने लगे। अक्सा बिल्कुल ठीक करिए। सवेरा की कज़न फातिमा ने मुस्कुराकर उसका दुपट्टा ठीक किया। सवेरा के चेहरे पर सुर्खी छलकने लगी। सब लड़कियों के संग आती सवेरा इतनी हसीन लग रही थी कि दादी और सिद्रा ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। सिद्रा पल्लों से आंखें साफ करती एक तरफ हो गई। वो नहीं चाहती थी कि सवेरा उनके आंसू देखे। मर्द हजरात नईम साहब के हमरा मेहमान खाने में मौजूद थे। उसे दादी के साथ सोफे पर बिठाया गया। दादी ने उसे अपने साथ लगाकर ढेरों दुआएं दी। अभी सब मिलकर बैठे थे कि सवेरा को घबराहट सी होने लगी। दिमाग की नसें फटती महसूस हो रही थी। बुखार तो उसे पहले ही था लेकिन अब जिस्म से निकलती तपिश उसकी आंखें भारी करी थी। अक्सा उठकर सवेरा के पास है और उसका हाथ पकड़ा लेकिन अगले लम्हे वो चौंक गई। सवेरा तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। बस हल्का सा है। सवेरा ने उसे आहिस्ता बोलने का इशारा किया। मैं आंटी से बात करती हूँ। उठने लगी थी कि उसने उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं, सब परेशान हो जाएंगे। कुछ देर की तो बात है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सिद्रा ने आगे बढ़कर उसका घूंघट निकाल दिया। सब ख़वातीन एक तरफ हो गई। नईम साहब और सवेरा के मामू मौलवी साहब के साथ सवेरा के पास आए। मेहमान खाने का दरवाज़ा खुला हुआ। अक्सा के बिल्कुल सामने सोफे पर सफ़ेद शलवार कमीज़ पर ऑफ वाइट बास्केट जेबतन गियाश अपनी भरपूर वजाहत लिए दोस्तों के संग बैठा था। पूरे घर में सिर्फ मौलवी साहब की आवाज़ गूंज रही थी। वो सवेरा से पूछ रहे थे। सवेरा, नईम वल्द नईम खालिद, आपको 30,000 हक महर के एवज़ अर्श खलील से निकाह कबूल है। मौलवी साहब के खामोश होते चारों तरफ सुकूत छा गया। अर्श का पूर सवेरा का जवाब सुनने के लिए मुंतज़र था। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। कबूल है। भीगी लरसती आवाज़ जो ही अर्श की समाज से टकराई उसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। पलकें लरस रही थी। मुबारक हो अर्श भाई। ज़रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो चौंका। आंखों में नमी वाज़ेह हो रही थी। मौलवी साहब अब अर्श के साथ बैठ रहे थे और फिर वो दोनों एक दूसरे के नाम लिख दिए थे। सदियों पहले आसमानों पर जुड़े नाम बिलाखिर ज़मीन पर भी यकजा हो गए। मुबारकबाद का सिलसिला ख़त्म होते ही नईम साहब ने खाना लगवा दिया। क्या खाओगी? अक्सा ने सवेरा से पूछा। कुछ भी खाने का दिल नहीं है। कुछ तो चलो कुछ देर बाद खा लेना। सवेरा ने मुस्कुराकर उसे देखा। आप बहुत अच्छी है। अक्सा हंसी। मुझे जानकर बहुत खुशी है कि तुम्हें मैं अच्छी लगी। मुस्तकबिल में हम बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। किसी काम से उठकर वहाँ से चली गई तो उसने दादी के कंधे पर सरक दिया और सबको देखने लगी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उसने किचन के सामने खड़े नईम और सिद्रा को देखा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर अनोखी चमक थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बारीक लड़ी कनपट्टी भिगोती बालों में जज्ब हो रही थी। उसने हाथ उठाकर आंसू साफ किए। सर का दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। खाने से फारिग होती अर्श के दोस्त रवाना हो गए। अर्श को सवेरा के साथ बिठाने के लिए सोफ़ा ठीक किया गया। उसके कानों में सीटी जैसी आवाज़ें गूंजने लगी। उसका दिमाग बिल्कुल सुन हो रहा था। कौन उसका दुपट्टा ठीक कर रहा है? उसकी कज़िन उससे क्या कह रही है? सब उसके सामने खड़े हो गए थे। शायद वो अर्श का रास्ता रोककर उसको जेब हल्की करने का कह रहे थे। सवेरा का जिस्म कांपने लगा था। अर्श के लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट का राज था। उसने लिफाफा निकाल कर फातिमा की जानिब बढ़ाया। सबने रास्ता छोड़ दिया। सब रुकावटें दूर हो चुकी थी लेकिन अर्श में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सवेरा को एक नज़र भी देख लेता। सिद्रा ने उसे बैठने का कहा था। थोड़े फासले पर सवेरा के साथ बैठ गया। एक अनोखी सी महक दिल में उतरती महसूस हुई। सिद्रा ने आगे बढ़कर अर्श को मिठाई खिलाई। नईम साहब अर्श के साथ बाएं जानिब बैठे। सवेरा को अपना दिमाग की नस फटती महसूस हुई। इसका पूरा वजूद पसीने से तर हो गया। बंद होते कानों के साथ उसने सर उठाया। अक्सा की नज़र सबसे पहले उस पर पड़ी। सवेरा ने दोनों हाथ उठाकर सर पकड़ा। अक्सा भाग कर उसकी जानिब आई। उसके चिल्लाने पर सब उसकी जानिब मुतवज्जो है। अर्श ने चौंक कर सवेरा को देखा। जोर से सर को पकड़े दर्द से तड़प रही थी। इर्द गिर्द सब गायब हो गया। कुछ सामने था तो पीले जोड़े में दर्द से तड़पता सवेरा का वजूद था। झटके से उसकी जानिब घुमा। सवेरा। सवेरा ने हाथ हटाए। आंसुओं से भीगी आंखें अर्श की आंखों से टकराई। अक्सा ने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। नईम साहब फ़ोन पर डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहे थे। सब मुस्तरब से उसके गिर्द
کھڑے ہو گئے۔ اس کی نظریں عرش پر تھی، تبھی عرش کو اپنا ہاتھ پر دہتا لمس محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ سویرا نے آہستہ سے عرش کا ہاتھ تھاما تھا۔ عرش نے سر اٹھایا، وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبایا اور پھر سویرا نے بھاری ہوتی آنکھیں موند لی۔ وہ اقصیٰ کے کندھے پر جھول گئی۔ سویرا، اقصیٰ اس کا چہرہ تھپکنے لگی۔ آنکھیں کھولو سویرا، سدرا نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ عرش کی ساکت آنکھوں سے چند آنسو لڑک کر داڑھی میں جذب ہوئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود سویرا کے ہاتھ کو دیکھا۔ سبز چوڑیاں اس کی کلائی میں بہت جچ رہی تھی۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ کمرے میں مشینوں کی آواز کے علاوہ گہرا سکوت تھا۔ کمرے کی سفید دیواریں سرد پڑتی جا رہی تھیں۔ آہستہ سے دروازہ کھل کر بند ہوا۔ عرش فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا۔ قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا۔ آکسیجن ماسک کے نیچے دھیمی سانسیں لیتا وجود اس کی روح کا ساتھی تھا۔ وہ ساتھی جو کچھ گھنٹوں پہلے اپنا آپ اس کے نام کر چکا تھا۔ وہ ساتھی جس کے ہونے سے عرش خلیل کا ہونا تھا۔ اس کی خوشی اس کا سکون تھا۔ عرش نے سویرا کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی کلائیوں میں سبز چوڑیاں اب بھی سج رہی تھی۔ دائیں ہاتھ پر لگی ڈرپ قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے سب کو گھر بھیج دیا تھا۔ جب وہ سویرا کو ہاسپٹل لائے تھے تب اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بروقت سب سنبھال تو لیا مگر ابھی بھی کوئی خاطر خواہ امید نہیں تھی۔ ایک آخری امید آپریشن ہی تھا۔ اب بس انتظار تھا تو سویرا کے ہوش میں آنے کا۔ عرش دائیں بائیں بیڈ کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑے سفید ماربل کے فرش کو گھور رہا تھا۔ واسکٹ رات کو ہی اتار کر کہیں رکھ دی تھی۔ سفید قمیض کے آستینے کونیوں تک موڑ رکھے تھے۔ آنکھوں میں سرخی چھلک رہی تھی۔ اس نے گیلی سانس کھینچتے گردن موڑ کر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ کینولا کی وجہ سے ہاتھ میں سوجن آ گئی تھی۔ عرش نے آہستہ سے سویرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور جھک کر اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھنے لگا کہ ٹھہر گیا۔ نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سویرا کے چہرے کے نور اور معصومیت نے عرش کے دل میں اس کی محبت کو بڑھا دیا۔ سیدھا ہو گیا۔ مجھ پر رحم کرے سویرا، آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا جا رہا۔ ابھی تو آپ سے بہت کچھ کہنا ہے، بہت سی باتوں کا اعتراف کرنا ہے، آپ سے اپنے دل کی بات کہنی ہے، آپ کا ہاتھ تھام کر زندگی کو جینا ہے۔ ابھی تو ہم ملے ہیں، اس ملن کو کھل کر جینے تو دے۔ ابھی تو میں نے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے اپنی محبت کی مہر لگاؤں؟ آپ کے لبوں سے سننا چاہتا ہوں کہ سویرا پر صرف عرش کا حق ہے۔ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دل و جان سے صرف میری ہیں۔ سویرا کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگائے بھیگے لہجے میں بول رہا تھا، ضبط تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے یوں تنہا مت کرے۔ آنکھ سے گرتے آنسو سویرا کے ہاتھ کو نم کر رہے تھے۔ سویرا صرف عرش کی ہے۔ آکسیجن ماسک کے نیچے سے اٹکتی آواز ابھری اور ساتھ ہی ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ عرش نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے بھاری پلکیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سویرا مسکرایا۔ اس نے آنکھوں کے دروا کے تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ ڈاکٹر اس کا مکمل معائنہ کر کے عرش کو تسلی دے گئے تھے کہ سویرا پہلے سے بہتر ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو اٹھ کر بیٹھ رہی تھی۔ اس نے اس کے پیچھے تکیہ ٹھیک کیا۔ ڈاکٹر نے آپ کو کچھ کھلانے کے لیے کہا ہے، بتایا کیا کھائے گی؟ سویرا مدھم سے مسکرائی، کچھ بھی نہیں، بس پانی پلا دیں۔ عرش نے فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے ٹکایا۔ اور کچھ؟ سویرا نے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ عرش اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بیٹھ جائے۔ سویرا نے اسے بیٹھنے کو کہا تو بیڈ کے کنارے اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ سب کو رات کو ہی گھر بھیج دیا تھا۔ آپ کیوں یہاں ٹھہر گئے؟ بلا وجہ پریشان کیا خود کو؟ اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ سویرا ہنس دی۔ چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ عرش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یوں ہی ہنستی رہا کرے۔ مجھے معاف کر دے عرش۔ سویرا کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا میرا ساتھ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی عرش نے انگشت شہادت اس کے لبوں پر رکھ دی۔ آپ کے ساتھ سے میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص بن گیا ہوں، وہ شخص جسے اللہ نے اپنی خاص اور بہترین بندی سے نوازا ہے۔ سویرا کی آنکھ سے گرنے والے موتی عرش نے بڑے پیار سے چنے۔ عرش کے لمس پر سویرا نے اپنی آنکھیں موند لی۔ عرش کے بڑھتے اقدام سویرا کی دھڑکن بے قابو کرنے لگے۔ اس کا دل رب کے آگے سجدہ ریز ہونے لگا کہ اسے ایسے عظیم شخص سے نوازا گیا تھا جس کے ہر عمل ہر قول میں احتیاط اور عزت تھی۔ عرش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے دل کی حالت کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ میرے دل میں جھانک کر دیکھے جان جائے گی اپنا مقام۔ آپ کی حیا، آپ کی پاکیزگی سے محبت کی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک دن آپ کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ مجھ میں تو آپ کا نام بھی لبوں سے ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن جب آپ سے بک اسٹور پر ملاقات ہوئی تو پھر یہ راز جو اپنے آپ سے بھی چھپائے ہوئے تھا اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ، تیرا یہ بندہ عرش تیری ایک خاص بندی سویرا سے محبت کر بیٹھا ہے اور تیری رضا سے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ عرش نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑی۔ اس کا چہرہ ہنوز عرش کے ہاتھوں کے پیالے میں تھا اور آنکھیں بند تھیں جبکہ رخسار بھیگ رہے تھے۔ میں سوچتا تھا میں کیسے بتاؤں
मासूम बेखबर चेहरे को कि कोई किस कदर उसे चाहता है। कैसे बताऊं कि वो मेरे दिल की ठंडक है। उसके बगैर कोई बहार बहार नहीं लगती, कोई मौसम दिल को नहीं भाता। दिल को तो सिर्फ उसकी तमन्ना है। अर्श ने चेहरा पीछे किया, उसने आहिस्ता से भीगी पलकें उठाई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो अपना दिल उसके सामने खोल रहा था। आज मुझे हर तकलीफ़, हर दर्द का मरहम मिल गया है। मैं पूरी ज़िंदगी भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूं, तब भी इसकी नेमतों और नवाजिशों का हक अदा नहीं कर सकता। अम्मा कहती थी, अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता है। आज मुझे यकीन हो गया है। आपने सही कहा था, कोई भी आजमाइश बर्दाश्त से बढ़कर नहीं होती। आजमाइश को सब्र की भट्टी में जलाकर राख कर देने से इनाम वजूद में आते हैं। आप मेरा इनाम है, मेरा मरहम है। सवेरा के आंसू में तेज़ी आ गई। वो झटके से उसके सीने से लग गई। ऑपरेशन के लिए मान जाए। अर्श ने मजबूती से उसके गिर्द बाजू लपेट लिए। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, सिसकते हुए बोली। मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता। अगर ये दर्द बर्दाश्त करके मुझे आपके साथ कुछ दिन गुजारने की मोहलत मिलती है तो मैं खुशी खुशी सब दर्द बर्दाश्त कर लूँगी। ऑपरेशन कामयाब होने की उम्मीद है। वो आहिस्ता से उससे अलग हुई। आंखें भारी हो रही थी। शायद दवाई असर करने लगी थी। 20% कामयाबी के साथ नाकामी भी तो है। अर्श ने उसके दोनों हाथ थामे। नाकामी को भूल जाए, सिर्फ 20% को याद रखे। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इस कोशिश में कामयाबी हमारी दुआओं के ज़रिए होगी। अर्श ने उसके आंसू साफ किए। सवेरा ने सर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन उसने बोझल होती नज़र उठाई। अर्श मुंतज़र था। मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। अर्श ने इस बात में सहलाया। उसने आहिस्ता से उसका सर सिरहाने पर रखा। दोपहर तक सवेरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। नईम साहब उसे घर ले आए। अर्श ने रात को सवेरा को अपने साथ लेकर जाना था, इसलिए वो वापस घर चला गया। सिद्रा सवेरा को सूप पिला रही थी, तभी सवेरा का फ़ोन बजने लगा। उसने रुख मोड़ कर स्क्रीन को देखा जो बंद हो चुकी थी, लेकिन साथ ही मैसेज से स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई। कुछ और चाहिए? सिद्रा के पूछने पर उसने नफ़ी में सहलाया। मैं दवाई लेकर आती हूँ, तब तक उठकर फ्रेश हो जाओ, फिर फातिमा आकर तैयार कर देगी। उन्होंने झुककर उसके सर पर प्यार किया। आप रात से सोई नहीं है क्या? सवेरा ने माँ का हाथ पकड़कर लबों से लगाया। औलाद तकलीफ़ में हो तो माँ को सुकून कैसे आ सकता है? उनकी आवाज़ फिक गई। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप बस रोया ना करें। उसने माँ के आंसू साफ किए। अच्छा नहीं रोती, उठकर तैयार हो जाओ, मैं ज़रा किचन देख लूँ, अर्श आने वाला होगा। चली गई तो सवेरा के फ़ोन पर दोबारा अर्श की कॉल आने लगी। कैसी है? उसने फ़ौरन पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। आपको घर इसलिए भेजा था ताकि आराम कर ले। अब मोबाइल को बंद करके कुछ देर सो जाए। वो हर घंटे बाद उसे फ़ोन कर रहा था। ऐसे कैसे सो जाऊं? मैं तो तैयार भी हो गया। आप भी जल्दी से तैयार हो जाए। मैं आ रहा हूँ। इतनी जल्दी? उसने फ़ौरन कहा। आप नहीं चाहती मैं आऊँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो फ़ौरन गड़बड़ा कर बोली। मतलब आप चाहती हैं मैं जल्दी से आ जाऊँ? मैं कुछ भी नहीं चाहती अर्श। उसने सर पकड़ लिया। मुझे भी नहीं चाहती। उसकी आवाज़ में शरारत थी। उसके अचानक के सवाल पर सवेरा ने फ़ौरन कह दिया, चाहती हूँ। फिर ठहर गई। नहीं। अर्श झिंगला गई। चेहरा सुर्ख हो गया था, जबकि अर्श का कहका गूंजा। मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ। जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। खाने से फारिग होकर चाय का दौर चल रहा था। अर्श के साथ अक्सा और उसकी वालिदा आई थी। अर्श ने मग लबों से लगाया था कि नज़र सामने खुलते दरवाजे पर पड़ी और फिर कमरे से चांदी रंग की हील में मुकीद 2 कदम बाहर निकले। अर्श की नज़रें आहिस्ता से ऊपर की जानिब उठ रही थी। लाल चूड़ीदार पाजामा, साथ में लाल कलियों वाला फ़्रॉक, और फिर अर्श की नज़रों ने वो मंजर देखा जो उसके लिए हसीन तरीन मंजर था। हिजाब के हाले में चमकता सवेरा का मासूम चेहरा। उसने मग नीचे रखा। सवेरा ने मुस्कुराते सर हिलाकर उसे सलाम किया। जवाबन उसने सर को खम दिया। किचन में सिद्रा के पास चली गई। फातिमा उसका बैग बाहर ले आई थी। रुखसती के वक्त सबकी आंखें नम हुई। सवेरा नईम साहब के सीने से लगती बुरी तरह रोती। अर्श बैग उठाता बाहर निकल गया। पूरा रास्ता सवेरा की आंखें नम रही। घर पहुंचते अक्सा ने उन दोनों का बहुत खूबसूरत इस्तकबाल किया। कुछ देर बैठकर वो जाने के लिए उठ गई। अक्सा की वालिदा ने आगे बढ़कर सवेरा को प्यार किया। अल्लाह चेहरे की रौनक हमेशा कायम रखे, हमेशा खुश रहो। अर्श दरवाज़ा बंद करके आया तो सवेरा सोफे पर बैठी अपनी हथेलियाँ देख रही थी। सवेरा, उसने चौंक कर पूछा। जी, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। आप दरवाज़ा बंद करके आराम करने कमरे में चली जाएं, चाबी है मेरे पास। सवेरा ने सर हिला दिया। उसके जाते वो भी नमाज के लिए उठ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही फूलों की महक ने उसका इस्तकबाल किया। कमरा रोशन था। उसने पूरे कमरे में नज़र डाली। फर्नीचर के साथ साथ कमरे की डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत थी। सबसे पहले पाँव जूतों से आज़ाद करके वो आईने के सामने आई। एक से बढ़कर एक चीज़ वहाँ रखी गई थी। सवेरा मुस्कुरा दी। अर्श ने उसे बताया था कि उसके लिए सब चीज़ें उसने अक्सा की मदद से ली है।
نماز پڑھ کر اس نے جائے نماز واپس اپنی جگہ پر رکھی اور حجاب کھول کر دوپٹہ کندھوں پر جمایا۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کا ایک پٹ کھولا اور الماری میں موجود چیزوں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیر گئی۔ وہاں اس کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر رنگ کا حجاب ترتیب سے لگایا گیا تھا۔ وہاں ہر رنگ کا بایا موجود تھا۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، وہاں اس کے کپڑوں کے ساتھ عرش کے کپڑے بھی موجود تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دروازہ بند کرتی اپنے بال ٹھیک کرنے آئینے کے سامنے آ گئی۔ وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی کہ عرش کمرے میں داخل ہوا۔ سویرا نے دوپٹہ درست کیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ عرش میز پر چابی اور گھڑی اتار کر رکھتے استفسار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ جواب دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عرش نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا، پھر موبائل پر آتی کال اٹھاتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فون پر بات کر رہا تھا جب سویرا پانی کا گلاس لیے اس کے پاس آئی۔ اس نے پانی کا گلاس پکڑتے اسے شکریہ کہا اور دوسری جانب جواب دینے لگا۔ اس سے پہلے وہ مڑتی، عرش نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور رک گئی۔ سرخ ریشمی دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا۔ اس نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا۔ بیٹھے وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ اب بھی عرش کے ہاتھ میں تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ آپ میرے لیے پہلے ہی بہت کچھ لے چکے ہیں۔ جیب سے لفافہ نکالتے ہاتھ رکے۔ عرش نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کچھ ناراض نظر آئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سویرا نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ ہائے اللہ، شادی کے پہلے ہی دن میری بیوی مجھ سے ناراض ہے۔ وہ ہنس دیا۔ عرش نے فوراً مسکراہٹ دبائی، البتہ آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا کچھ لینے کی سویرا؟ بہت عرصے بعد مجھے کوئی میرا اپنا ملا۔ ابا تو بچپن میں ہی چھوڑ گئے اور اماں کو تو کچھ دینے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن آپ کے لیے مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا اور آپ مجھے بالکل نہیں روکے گی۔ ہلکے سے اس کا ناک دبا کر وہ خاکی لفافہ کھولنے لگا۔ اس نے موتیے کی گجری نکال کر اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی۔ سویرا کی آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنا کر عرش نے ان کی مہک کو دل میں اتارا۔ وقت نہ کسی کے لیے رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ ایک ہفتے بھی پر لگا کر اڑتا ہی چلا گیا۔ سویرا لاؤنج میں آئی تھی کہ ملازمہ اس کی دوائی اور پانی لے آئی۔ عرش کا کالج اور شام کی کلاسز شروع ہو چکی تھی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے فوزیہ باجی، اور اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی سے نوازے۔ سہاگ سلامت رکھے، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ سویرا یاسیت سے مسکرا دی۔ رات کے کھانے کے دوران عرش اس کی خاموشی محسوس کر رہا تھا، لیکن بولنے کے لیے تو عرش کے پاس بھی الفاظ نہیں تھی۔ کل آپریشن کا وقت دے دیا گیا تھا۔ وہ اپنے سوپ کے پیالے میں چمچ ہلا رہی تھی جب عرش نے میز پر دھرے اس کے بائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے اسے بہت یاد کیا، لیکن میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ کوئی کام نہیں کرے گی۔ اس نے بریانی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب تو فوزیہ باجی کرتی رہی، آپ نے انہیں بھی اپنی طرح بنا دیا ہے۔ سویرا نے منہ پھلایا۔ آپ ایسے بہت کیوٹ لگتے۔ کیسے؟ ایسے ناک پھلا کر۔ عرش نے اس کی نقل اتاری تو ہنس دی۔ تبھی عرش کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے اسکرین دیکھتے ہی فوراً کال کاٹ دی، لیکن سویرا ڈاکٹر کا نام دیکھ چکی تھی۔ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ کھانا بہت مزے کا تھا، اگر مجھے دیر ہو جائے تو آپ سو جائیے گا۔ اس کے سر پر پیار کرتا کپڑے بدلنے چلا گیا۔ عشاء کی اذان فضا میں گونجنے لگی تھی۔ کچن سمیٹ کر سویرا باہر آئی تو پورا گھر خاموشی کے گھیرے میں تھا۔ اس کا دل ویرانیوں کی لپیٹ میں آنے لگا، جس میں بے جان سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بھاری قدم اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ بالکنی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے ہوا سے جھولتے پودوں کو دیکھا۔ مجھے پھول پودوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کو قدرت سے پیار ہے، تب سے مجھے ان سب سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے آہستہ سے پتوں کو چھوا، پھر بھیگے رخسار لیے پلٹ گئی۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھائی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سیاہی میں ڈوبے کمرے کو چاند کی چاندنی روشن کر رہی تھی۔ کھڑکی پر لگے پردے ہوا سے جھول رہے تھے۔ آخری رکعت پڑھ کر اس نے دعا کے لیے کانپتے ہاتھ اٹھائے۔ آنکھیں بند کیے تو عرش کا محبت لٹاتا لہجہ اور عکس سامنے آ کھڑا ہوا۔ آنسوں میں تیزی آ گئی۔ اللہ، لب بری طرح لرز رہے تھے۔ میرے پیارے اللہ، یہ زندگی آپ کی امانت ہے، میری ہر سانس آپ کی امانت ہے۔ میں آپ کے ہر فیصلے پر لبیک کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی، میں ہمیشہ راضی رہوں گی۔ اس نے سسکی لی۔ آج میں آپ سے ایک التجا کرنے آئی ہوں۔ اس کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ میں آپ سے زندگی مانگنے آئی ہوں، اللہ مجھے سانسیں دے دے میرے اللہ۔ سفید ماربل کے فرش پر پیشانی ٹکائے وہ سسک رہی تھی۔ ابھی تو میں نے محبت کو محسوس کیا ہے، ابھی تو عرش کو جیتے دیکھا ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ سویرا نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میں آپ سے آج اپنی زندگی مانگتا ہوں، میں سویرا کی سانسیں مانگتا ہوں۔ داڑھی پیک چکی تھی۔ ابھی تو میں نے عرش کو ہنستے دیکھنا ہے، ابھی تو میں نے اس کے سنگ جینا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ پر یقین رکھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، مجھے بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا۔
اللہ میری سن لے۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں ہونے لگا، ہوا میں تیزی سی آ گئی، نہ جانے وہ کیا پیغام تھامے ہوئی تھی۔ گہری ہوتی رات قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ عرش کمرے میں داخل ہوا تو وہاں گہری خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ غور کرنے پر اسے کھڑکی کے پاس کھڑی سویرا نظر آئی۔ باہر بادل برسنے کو تیار تھے۔ چابی میز پر رکھتا بھاری قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اس نے گردن پر گہری بھاری سانسیں محسوس کی۔ عرش نے اس کی کمر کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کیا۔ اس کے لرزتے لبوں پر سویرا نے زور سے آنکھیں مچ لیں۔ وہ جانتی تھی وہ رو رہا ہے۔ اس کی کمر عرش کے سینے سے لگی تھی۔ سویرا نے سر پیچھے کو اس کے سینے پر رکھتے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں صرف آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ آنکھیں موندے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اندھیرے میں ڈوبا کمرہ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ بادل برسنے لگے تھے۔ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ بالکنی میں ہوا کے سنگ جھولتے پھول کھل کر مسکرائے۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے سر جھکائے ایک ہی پوزیشن بیٹھا تھا۔ رنگ تھا کہ پیلا پڑ رہا تھا، جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ گیا ہو۔ نعیم صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آواز آئی تھی۔ اس نے فوراً OPD کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ نعیم صاحب نے فون اس کی جانب بڑھایا تو اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے فون کان سے لگایا۔ عرش، عرش میری بات سنو۔ عرش تو لاکھوں میں یہ آواز پہچان سکتا تھا۔ ذلیل انسان، میں نے تمہیں رہنے کی چھت دی اور تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اچھا ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہانیہ مجھ پر بہتان لگا رہی ہے۔ سارا منظر آنکھوں کے آگے چلنے لگا۔ عرش مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو گیا۔ عرش، ہانیہ بھی برباد ہو گئی۔ اس پر ایک لڑکے نے تیزاب پھینک دیا۔ وہ نہ زندوں میں ہے اور نہ مردوں میں۔ تم سچے تھے، تم پر لگایا بہتان ہمیں لے ڈوبا۔ بس ایک بار کہہ دو تم نے ہمیں معاف کر دیا۔ عرش کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نعیم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرش، اللہ تو ہم سب سے پیار کرتا ہے، وہ سب حساب رکھتا ہے، وہ تو یہاں کی باتیں بھی جان لیتا ہے۔ عرش نے بایاں ہاتھ اٹھا کر سینے پر رکھا جیسے سویرا کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا ہو۔ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، اس نے کہتے ہی ہاتھ گرا دیا۔ تبھی سامنے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کی پوری ٹیم کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ ان کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ڈوبتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر عرش کو کندھوں سے تھاما، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ یا تو اسے زندگی دیں گے یا اسے زندگی چھین لیں گے۔ 20% امید سے 100% کامیابی ہوئی ہے، اور بس وہ گھٹنوں کے بل فرش پر ڈھہ گیا، اور پھر سب نے اسے سرد سفید ماربل پر سجدہ کرتے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ سارا شہر دیکھ لیا، سارا شہر کافی نہیں تھا۔ جب تیری آنکھوں کو دیکھا تو پھر کچھ اور باقی نہیں تھا۔ پرندوں کا ایک قافلہ پر پھیلاتا فلک کی جانب بڑھا اور ایک مدار میں گھومنے لگا۔ سفید روئی جیسے بادل ہوا کے سنگ آگے بڑھتے چلے جائے تھے۔ ایک شہزادہ تھا، زین نین، جو چمک لی آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ آہستہ سے ان کا زاویہ بدلا اور ایک عکس ان آنکھوں میں نمودار ہوا۔ شہزادے کے لیے سیاہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا دنیا کے سب مناظر سے بڑھ کر دلکش تھا۔ نقاب میں نظر آتی آنکھیں مسکرائی۔ شہزادہ تنہا تھا، اس کے لیے زندگی کا ہر قدم بھاری تھا۔ وہ اپنی ذات کو اندھیروں میں تحلیل ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ پھر آہستہ سے نرم ہاتھوں نے مضبوطی سے ہاتھوں کو تھاما۔ پھر ایک شہزادی نے اسے ایک خط تھمایا۔ اس خط میں ایک روشن چراغ تھا۔ وہ چراغ جسے پا کر شہزادہ روشنیوں کو محسوس کرنے لگا۔ اس نے تب جانا کہ بعض دفعہ الفاظ بھی جینا سکھا دیتے ہیں۔ ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی۔ کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ روشنیوں کا چراغ پکڑا دینا، جیسے کہ اللہ کے امان میں دے دینا، جیسے کہ دعاؤں میں شامل کرنا۔ قدم سرخ فرش پر ٹھہر گئے۔ بادشاہی مسجد کے گنبد روشن ہو گئے۔ کبوتر مسجد کے فرش پر سکون سے بیٹھے دانہ چگ رہے تھے۔ تبھی ننھے قدم ان کی جانب بڑھے۔ ننھے وجود کو قریب آتا دیکھ کر کبوتر پر پھیلاتے اڑ گئے۔ پری کھلکھلا کر باہیں پھیلاتی ماں باپ کی جانب پلٹی۔ عرش نے آگے بڑھ کر حریم کو گود میں اٹھاتے اس کے پھولے گال چومے۔ بابا! اس نے عرش کے چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے تھام لیا۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے حریم کی جیکٹ اور سر کی ٹوپی درست کی۔ دائیں ہاتھ میں سویرا کا ہاتھ تھامے اور بائیں بازو میں حریم کو اٹھائے اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ساتھ ہی ہلکی سی نظر نارنجی آسمان پر ڈالی تھی۔ فضا میں پھیلے پرندے گھروں کو لوٹنے کو تھے۔ ختم شد۔ سچ میں بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو جانے والی تحریر ہے۔ مجھے ریڈ کر کے بہت اچھا لگا، بہت زیادہ اچھا لگا۔
جیسے جیسے ریڈ کر رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ ناول غمگین نہ ہو، جو غمگین ناول بہت ہی، سچ میں مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ناول ہیپی اینڈنگ نکلی، نہیں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر یہ ہیپی اینڈنگ نہ ہو تو میں اپلوڈ نہیں کروں گی، اور اتنی پیاری ناول اپلوڈ نہ کر کے مجھے بہت دکھ ہوتا، لیکن میں آپ لوگوں کو غمگین نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سوچ لیا تھا کہ اگر ہیپی اینڈنگ ناول نہ ہو تو میں اپلوڈ نہیں کروں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ناول ہیپی اینڈنگ ہے۔ آپ لوگوں کی کیسی فیلنگ تھی ضرور شیئر کیجیے گا، سچ میں بہت ہی پیاری ناول ہے، سنیے گا اور آپ کے فرینڈس کو سنائیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔